جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ آپ دن کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے سے کریں، کیونکہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ دن کا آغاز کریں گے باقی روٹین اتنی خوبصورت ہوگی۔ اگر آپ نے یہ ٹرائی نہیں کیا تو آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ جو کامیابی، جو سکون، جو اطمینان ہمیں چاہیے وہ اس پاک ذات کے ذکر میں ہے، اس پاک ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو اپنی اس خوبصورت روٹین کو اور آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں پازیٹیو رہتے ہوئے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے، ٹھیک ہے، ایک عجیب سی ایک ہلچل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، مہنگائی کے لوگ بات کرتے ہیں، انزائٹی ڈپریشن جیسا انوائرمنٹ ہے۔ آپ ہر حال میں اگر شکر گزاری کو آپ معمول بنا لیں گے، یقین جانیں آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جو ہے اس نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیے اگر آپ کے پاس صحت ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف پیسوں کے پیچھے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے آپ نہ بھاگیں، آپ اچھے سے چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول سکتے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھیں تو دیکھیے گا زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہے، کتنی رونقیں جو ہے وہ آ جائیں گی، اور پھر آپ ان خوشیوں کو، ان کامیابیوں کو آپ سمیٹتے ہوئے تھکیں گے نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے معاملات زندگی اور اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اچھا ہو، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے آپ کوشش کریں کہ اس پاک ذات کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ جب آپ درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہتے تب بھی آپ کی روح جو ہے وہ سکون میں رہتی ہے، آپ کو غصہ نہیں آتا، جو کہ آج کل ہمیں بہت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیونکہ آج صبح آتے ہوئی یہ چیز مجھے بھی فیس کرنی پڑی ہے، ہمارے خاص کر جو یہ ہائیس جو چلاتے ہیں، جو ڈرائیور حضرات ہیں، آئی ڈونٹ نو انہیں یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایک روڈ خراب ہے، سب نے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، کوئی بھی اس خراب روڈ پہ پکنک منانے تو آیا ہوا نہیں ہے۔ تو اس بھائی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری گاڑی کو ٹکر دے مارے اور آگے نکل جائے۔ تو یہ جو غصہ ہے اس پہ پلیز آپ لوگ قابو پائیں۔ اگر کوئی لوگ روڈ پہ نکلے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اس روڈ پہ کھڑے ہو کے کسی نے پکنک نہیں بنانی، خاص کر وہ روڈ جو بہت زیادہ خراب ہے جس پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے۔ تو غصے پہ کنٹرول کرنا ضرور آپ لوگ سیکھیں۔ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں آپ غصہ کرتے ہیں یا آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ذرا اطمینان کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلا کریں۔ اسی پیاری بات کو لے کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، ہم بات کریں گے ہمارے آج کے نوجوان نسل کے حوالے سے کہ کیا وہ حقیقت سے بھاگ رہے ہیں یا نئے راستے بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ انٹرسٹنگ اس لیے کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، اوبویسلی ایکسیپٹنس کا کہیں نہ کہیں ایشو آتا ہے۔ وہیں پہ دوسری سائڈ جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ نئے رجحانات کے ساتھ، وہ نئے ٹریک کے ساتھ، نئی ڈائریکشنز کے ساتھ وہ آگے آ رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے سوشل میڈیا، ہمارے سامنے آتا ہے بدلتا لائف سٹائل، پھر ہر انسان کے اپنے کیریئر کو بنانے کے اس کو مختلف پاتھ ہوتے ہیں، مختلف ڈیسیجنز ہوتے ہیں، مختلف گولز ہوتے ہیں، تو نت نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ترقی کی علامت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، کس چیز پہ، کس ٹریک کی طرف ہمارے نوجوانوں کو رہنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، یہ ہم اوبویسلی زیادہ چاہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارا نوجوان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے، خود سے بھاگ رہا ہے، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ نئی سوچ کے ساتھ آ رہا ہے؟ تو آئیے ذرا ان سوالوں کے جواب جان لیتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر یا دنیا سے آگے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرنا یہ بھی کوئی اچھی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی، بٹ ہمارے مہمان ہمیں کس طریقے سے اس پہ گائیڈ کرتے ہیں، آئیے ذرا انہیں سے جانتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے جی تیمور عزیز صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں تیمور صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بتائیے گا کہ ایک ریسرچ کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ حقیقت سے بھاگ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کی جو ترجیحات ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انٹرسٹنگلی پاکستان کے اندر آبادی کا 70% سے کے قریب تناسب جو ہے وہ 35 سال اور اس سے کم لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ اتنا بڑا ریسورس ہے۔ تو یہ بڑا ایک موضوع قسم کا موضوع ہے جو کہ آپ نے اس وقت ایک اتنے بڑے ریسورس کے لیے آج چنا ہے۔ اور میں چونکہ پچھلے کوئی 23-24 سال سے جاب کر رہا ہوں، جس میں سے کہ 20 سال جو ہیں وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں ایز ہیڈ آف HR کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو ہم نے تو مطلب پچھلے 20 سال کے اندر اسی نوجوان نسل کو ہائر کرنا، ٹرین کرنا، ریٹین کرنا، تو بہت ایک وسیع تجربہ ہے کہ جس میں ان کو بڑا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔
میرے خیال میں آج کل کے جو نوجوان ہیں نا وہ بڑے ایمبیشس اور اویئر تو ہیں. اوکے. میرے خیال میں وہ بھاگ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں, بلکہ اس پود کو ہم جین زی کہتے ہیں جس پہ آگے ہم اس موضوع پر بات بھی کریں گے. میرے خیال کے اندر نا یہ لوگ حقیقت سے فرار اختیار نہیں کر رہے, لیکن جو ان کے خواب ہیں جو کہ اویئرنیس کی وجہ سے ان کے اندر بن رہے ہیں, اور جو ان کا لائف سٹائل ہے, اس لائف سٹائل کی وجہ سے جو ان کے سامنے ہرڈلز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے اس پوٹینشیل کو میکسیمائز نہیں کر پا رہے, یہ ڈفرینس یا یہ ایشو فیس ہو رہا ہے. یعنی کہ ان نوجوانوں کو پتہ سب کچھ ہے, یہ ان کی اویئرنیس ہے, بڑے پیشنیٹ ہیں, ان کے پاس معلومات, اور لیکن جو اس معلومات کے نتیجے میں جو خواب یہ بنا رہے ہیں, اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے جس قسم کی محنت اور پرسسٹنس کی ضرورت ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کہیں پر کچھ فقدان ہے جس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کچھ پیشنس. تو یہ ہے میرا اس سوال کا جواب کہ مطلب ان کو مسئلہ نہیں ہے, پتہ سب کچھ ہے, لیکن اتنی تیاری کر نہیں پا رہے. اچھا, ایک اور جو عالمی رپورٹ ہے اس میں جو چیز سامنے آتی ہے سوشل میڈیا, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا ہے, ہمارے لائف سٹائل ٹرینڈ جو ہیں وہ چینج ہو گئے. تو سوشل میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ذہن پہ اس کے بھی بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ وہ حقیقت سے ان کو دور نہیں لے جا رہا, لیکن جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں اس کو لے کے وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. اچھا, میرے خیال میں کنفیوژن والا ایلیمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب علی ایک وہ بچہ جو اس وقت 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں ہے, اس نے آگے کیا کرنا ہے, لیکن مجھے اس سے بڑا چیلنج یہ فیس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہائی وے ہے نا جس کو ہم سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں, اس سوشل میڈیا کے اوپر معلومات بھی ہیں, اچھائی بھی ہے, اور ڈسٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہیں, انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے. اچھا, پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور اس کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کھب چکے ہوئے ہیں کہ وہ جو صحیح معلومات سوشل میڈیا کے تھرو ان تک آ رہی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر جس قسم کی ایفرٹ ان کو چاہیے وہ اس سے زیادہ اس انٹرٹینمنٹ اور اس ریلز دیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک انجوائمنٹ مل رہی ہے, اور وہ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک کشمکش کا شکار ہیں. اس کی وجہ ہوتا پتہ کیا ہے, دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب میں کئی گھنٹے سوشل میڈیا 3 4 6 گھنٹے ایک رومانوی اور ایک خوبصورت دنیا کے اندر گم ہوا ہوں, جب وہاں سے نکل کے میں پریکٹیکل دنیا کے اندر آؤں گا تو پریکٹیکل دنیا از ویری ہارڈ کور کائنڈ آف, از ویری رگڈ. ٹھیک ہے جی, ٹوٹلی ڈفرینٹ, اس کے تقاضے بڑے سخت قسم کے. اللہ تعالیٰ نے میرے خیال کے اندر محنت اور کامیابی جو ہے نا اس کو ٹائم کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے. آپ کو شارٹ کٹس نہیں مل سکتے. اچھا, اب آپ ایک تخیلات کو ذہن میں لے کے جب اس پریکٹیکل دنیا کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. یعنی کہ پریکٹیکل دنیا میں آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے, آپ کو فزیکل فٹنس پہ کام کرنا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ایک ڈفرینس ہے نا, اس کی وجہ سے کچھ ڈپریشنز, کچھ کنفیوژنز, کچھ پرابلمز جنریٹ ہو رہے ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن فوکس اور اس کی نشاندہی کر کے اس کی طرف کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اچھا, ہمارے نفسیات جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جن زی یا الفا کی بات کریں تو ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ پچھلی نسلوں سے ڈفرینٹ ہے. اب یہ جو سوچنے کا انداز ڈفرینٹ وہ کہہ رہے ہیں, کیا اس کو ہم پازیٹیو لیں یا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی منفی اثرات ہیں؟ بہت زبردست کوشچن ہے. لیکن جین زی جو ہے نا وہ ہے جو 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے, ہمارے بعد. بالکل. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت 24 اور 30-32 سال کی عمر میں اپنے کیریئرز کے اوائل کے اندر موجود ہیں. اچھا, یہ جین زی جو ہے نا ہم پہلے ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ان کی پھر ایریاز فار امپروومنٹ کیا ہیں, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو نا. دیکھیں, جب بھی کوئی بڑا پرابلم آتا ہے نا اس کو چھوٹے پرابلمز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سالو کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ انٹینسلی سوشل اویئرنیس ان کے پاس. دے آر فائنینشیلی اویئر. مطلب اس وقت ایسے بچے بھی ہیں جو 12 14 18 سال کی عمر کے اندر فری لانسنگ کے ذریعے سے پیسے بنا رہے ہیں. بالکل ایسے میں نے بے شمار ایسے فریش گریجویٹس کے انٹرویوز کیے ہیں جو آلریڈی پیسہ بنا رہے تھے لیکن وہ جاب کرنے کی خاطر وہاں پر آ رہے تھے. مطلب میں حیران ہوا کہ یار میں نے اپنے دور میں جب میں نے انجینئرنگ کی یا MBA کیا اس سے پہلے پیسہ بنانے کا تو سوائے جو پاکٹ منی ملتی تھی والدین سے بس وہی سورس آف انکم تھا. اچھا, دوسری بات, ورک لائف بیلنس کا ان کو بڑا خیال ہے, بڑا اس بارے میں اویئر ہیں. تو ان کے پاس معلومات ہیں, آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر میں نے اپنی ٹیم کے میں کسی بندے کو کوئی کام دینا ہے تو مجھے اس کو لاجیکلی بتانا پڑے گا یہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے. دے آسک کویسچنز, دے آر انکویزیٹو, وچ از گڈ.
ये तो इनकी स्ट्रेंथ्स हो गई. सही. अब आते हैं वो एरियाज, मैं उसको वीकनेस नहीं कहूँगा, एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. इनका अटेंशन स्पैन छोटा है. क्यों? सोशल मीडिया के अंदर आपको कोई कंपनी है जो रील्स बना रही है, उसमें उसने बड़ी मेहनत करके एक एंटरटेनिंग चीज़ बनाई है, अब आप क्विकली उसको मूव कर रहे हैं. अच्छा, मुझे जो कि शौक है यूनिवर्सिटी में जाके एज ए गेस्ट स्पीकर, तो मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पर कोई 100 के करीब बच्चे मौजूद थे. मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रात को 12 बजे के बाद सोते हैं? अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैक्सिमम बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ तो 2 बजे के बाद भी सो रहे थे. ओह माय गॉड. अच्छा, अब ज़रा आप उस लाइफस्टाइल का अहाता करें जिसकी वजह से ये अपने उस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे. 12-1 बजे एवरेज सोना, और फूड राइडर से रात के वक्त पिज़्ज़ा या किस तरह की चीज़ डिलीवर करवा के खाना. अच्छा, अब आपको पता है कि एक सर्केडियन साइकिल होता है, ये वो सिस्टम है जो बॉडी के 24 घंटों को रेगुलेट करता है. इसके अंदर आपकी स्लीप साइकिल्स, आपके हार्मोन, सारा कुछ इसका बिल्कुल. इसके मुताबिक रात को 10 से लेके 12 बजे तक का जो डीप स्लीप का टाइम है वो आपकी नींद के अंदर आना ज़रूरी है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने सिर्फ 7 घंटे सोना है, आपने उन 2 घंटों को साथ शामिल करके सोना है. अब अंदाज़ा कर लें कि मेरे ख्याल में मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली उस डीप स्लीप के साइकिल को मिस कर रहे हैं रेगुलरली. अच्छा, नंबर 2, फिजिकल फिटनेस. अब मैं जब इंटरव्यूज़ करता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि जी आपकी हॉबीज़ क्या हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स. अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी बच्चे, कुछ हालात भी ऐसे हैं, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनकी रूटीन के अंदर फिजिकल फिटनेस है ही नहीं है. तो कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. अगर बॉडी हेल्दी नहीं है ना, तो माइंड इज गोइंग टू बिकम स्टेल, अजीब सा बन जाएगा. अच्छा, उसके बाद इनका फिर वो जो अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है, उसका मतलब फिर ये है कि ये फोकस नहीं कर पाते. इनको फौरन नेक्स्ट, अगला. अच्छा, इसकी वजह से मैंने एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से बात की, क्योंकि हमने अपने टीम मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग अरेंज की. उन्होंने कहा यार बात ये है तैमूर कि अगर एक 50-60 साल के बंदे को डिप्रेशन हो तो ये बात समझ में आती है. बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, बीमारियां लगी, जो एक उस लाइफस्टाइल का. यार ये 18, 19, 20, 22 साल के बच्चों को डिप्रेशन क्या हो सकता है? उसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया की वो जो खूबसूरत जिंदगी और जो प्रैक्टिकल दुनिया के जो तकाजे हैं, इसमें इतना डिफरेंस है कि वो उसे कोप नहीं कर पा रहे. अच्छा, एक वजह क्या ये भी है कि ये जो नौजवान नस्ल है, इनमें जो एंजाइटी, डिप्रेशन का आपने जिक्र किया या बेचैनी का आपने जिक्र किया, उसके ये सोशल मीडिया पे तो रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. एक मुआजना, और दूसरा परफेक्शन, कि जैसी सोशल मीडिया पे परफेक्ट लाइफ नज़र आ रही है वैसी ही मेरी लाइफ परफेक्ट हो. अच्छा, सोशल मीडिया है ना, ग्लैमर को प्रमोट करता है. हाँ. वहाँ पर हर चीज़ बहुत खूब, मतलब उसमें अगर कोई एक्सरसाइज की बंदा दिखाएगा तो उसकी ऐसी बॉडी होगी, बंदा कहेगा क्या. प्रैक्टिकल दुनिया ऐसी नहीं है, उसके अंदर कजी है, कमी है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए टू बिकम मोर प्रैक्टिकल. अच्छा, हम ये इन तमाम मसाइल की तरफ, लेकिन इसका हल है क्या फिर? मेरे ख्याल में आपका जब सवाल ये आएगा तो हम उस पर ज़रूर बात करें कि ये चीज़ तो तय हो गई कि सोशल मीडिया की मुज़मिरात हैं, उसके फ़वाइद हम सही तरह उठा नहीं पा रहे, लेकिन इसका हल है क्या? तो मेरे ख्याल में जो हल है ना जी, वो तो एक प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. मिसाल के तौर पे उसमें एक 10 मिनट डिले का रूल होता है कि जब भी आपका ये दिल करे कि मैंने लेट से कोल्ड ड्रिंक पीनी है या मैंने सोशल मीडिया पे कोई ऐप देखनी है, तो 10 मिनट तक अपने आप को रोक के रखें, अपने माइंड को ट्रेन करें. एटलीस्ट 10 मिनट्स. देखिए, माइंड इज़ अ ट्रेनेबल थिंग. आप जितना उसको ट्रेन करेंगे ये उतना आपके काबू में आएगा. सोशल मीडिया आपके जहन को अपने काबू में करना चाहता है, कर चुका है, करना चाहता. आपने उसको अपने काबू में लेके आना है. ये जो जंग है ना, ये प्रैक्टिस के थ्रू आप लेके आ सकते हैं. और प्लीज़ मेरी एक स्ट्रॉन्ग एक मशवरा है नौजवान नस्ल को कि फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट कोई गेम खेलें, वॉक कर लें, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे फॉर एटलीस्ट 5 days अ वीक. इट इज़ ए मस्ट. इसके इतने आपके डिप्रेशन का जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि तोड़ है, वो फिजिकल एक्टिविटी है, वो जो स्वेट आपकी बॉडी करती है, उसी से आपके बहुत सारे स्ट्रेस मैनेज हो जाते हैं. ओके, यस. सो हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए. और फिलहाल तैमूर साहब हमें एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, क्योंकि ये भी एक्टिविटी बड़ी अच्छी है कि एक शॉर्ट सी ब्रेक भी ली जाए, क्योंकि ब्रेक के बाद मज़ीद नाज़रीन हम तैमूर साहब से जानेंगे कि ये इंस्टेंट चीज़ों की तरफ हमारा नौजवान पड़ गया. फिर एजुकेशन की बात करें, जो वो डिग्रियाँ ले रहे हैं, क्या वो मौजूदा तालीमी निज़ाम जो है कहीं ना कहीं उसको भी हमें एक दफ़ा चेक करने की ज़रूरत है कि वो तालीम हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना काम आ रहा है. तो मज़ीद इस हवाले से आगे बात करते हैं ब्रेक के बाद. साथ रहिए. आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल क्या हकीकत से भाग रही है या फिर अपने लिए नई राहें जो है वो तलाश कर रही है, नए रास्ते बना रही हैं. जो टॉपिक है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ एक रिपोर्ट हम शेयर कर लेते हैं. हज़रों से ये रिपोर्ट है
CNG کے حوالے سے ہے. آبویسلی CNG کی بات کریں ایشو آتے ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کبھی اویلیبل ہوتی ہے کبھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. تو حضروں سے CNG کے حوالے سے یعنی جو ایشو لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ کیا ہے, آئیے ذرا رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور CNG کی بار بار بندش نے عوام خصوص غریب اور متوسط طبقے کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا. حضروں, مزدور, رکشہ ڈرائیور اور چھوٹی گاڑیاں چلانے والے افراد سخت پریشانی کا شکار ہیں. متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ وہ روزگار کے لیے اپنی گاڑیوں اور رکشوں پر انحصار کرتے ہیں, لیکن پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں. ایسے میں CNG واحد سہارا تھا, مگر اس کے بار بار بندش نے ان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا. مزدور طبقے نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ CNG اسٹیشن کو کم سے کم پورا دن کھلا رکھا جائے تاکہ وہ اپنی گاڑیوں میں CNG بھروا کر روزگار جاری رکھ سکیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ مہربانی جی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, ہمارے پہ مہربانی کرے, ہم غریب لوگ ہیں, 3-4 دن سے گیس نہیں ہے, کوئی سواریاں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کو اجازت ہے اس کا کچھ ٹائم ٹیبل اور شیڈول رکھیں, تاکہ ہم لوگوں کو بھی آسانی ہو. گورنمنٹ سے یہ مطالبہ جی غریب لوگ ہیں, مزدور لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ساڈا یہ روزگار ہے. اس تو علاوہ اسی کہڑے پاسے بن جاؤں, خودکشیاں کراں, رکشا اگے لاواں, اپنے اگے لاواں, کی کراں بھائی. یہ ساری مزدوری ہے, سارے بال بچے نا حلال رزق ہے. مہربانی کر کے CNG دو, کو پیٹرول سستا کرو, غریب عوام سہولت دو, مہربانی. غریب آدمی ہے اور رکشا چلاتے ہیں. رکشا بھی ان دنوں میں مزدوری کے دن تھے اور ان دنوں میں جو ہے نا حکومت نے بند کر دی ہے, تو ہم بہت پریشان ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. جو ہے نا دیکھو صبح سے ہم ادھر کھڑے ہیں لائنوں میں, 1 گھنٹہ بھی اگر کھل جائے تو ہمارا کچھ ریلیکس ہو گیا. ہمارے جو ہے نا یہ مزدوری والے دن تھے اور ادھر پیسے ہی ضائع ہو گئے. رکشہ ڈرائیوروں کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں نہ تو پیٹرول افورڈ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی CNG کی بندش برداشت کی جا سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ غریب آدمی کا کوئی سوچتی نہیں ہے. یہ CNG کی لائنیں دیکھ لیں آپ گاڑیوں کی, پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے یہاں لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ پیٹرول اپنا مہنگا بیچ رہے ہیں اور CNG بند کی ہوئی ہے. یہاں غریب آدمی, رکشہ, کیری, کوئی سوزوکی, کوئی بھی مزدوری والی گاڑی ہے نا, اس کو پریشانی ہے. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ان کا کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے بھی قاصر ہو جائیں گے. عوام نے حکومت سے فوری نوٹس لینے اور ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. باتیں سنی, ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ یہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے کہ CNG کی بندش جو ہے اس کو جو ہے وہ کم کرے تاکہ غریب مزدور, دیہڑی دار, رکشے والے جو ہیں اپنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ساجد محمود خان, سچ نیوز, حضرو. بہت شکریہ ناظرین. اوبیسلی مسئلے مسائل تو اس وقت کافی دیکھنے کو مل رہے ہیں, خواہ وہ CNG کے حوالے سے ہوں, پیٹرول کے حوالے سے ہوں, بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہوں, ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں. تو ہم امید ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک بہتر کرے, حالات ہمارے اس ملک کے اچھے ہوں انشاءاللہ. ہوپ فار دی بیسٹ. واپس ٹاپک کی جانب آتے ہیں. تیمور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تیمور صاحب بتائیے گا جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے, اس حوالے سے ذرا آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ہمارے بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا یہ جو نظام ہے, یہ جو ایجوکیشن ہے, بچوں کو ان کی عملی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں یا صرف اور صرف ایک پیپر ان کو مل رہا ہے, ایک ڈگری مل رہی ہے؟ دیکھیں, تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر آپ نے چاہے پرائیویٹ جاب کرنی ہے, سرکاری جاب کرنی ہے, اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ایک 16 ایئر ایجوکیشن لازمی ہے. تو آپ نے ڈگری تو لینی ہے, ٹھیک ہے. یونیورسٹی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ جا کر مرمر کی ڈگری بھی کر سکتے ہیں اور اچھے انداز میں بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں اس سے ایک اسٹیپ آگے جاؤں گا. آج کل کی جو ہے نا جاب انوائرمنٹ وہ اسکل بیسڈ ہے, سو محض ڈگری کافی نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ جو بچے ہائر کرتے ہیں اس میں ہم ایک کمپلیٹ پیکیج ہی دیکھتے ہیں, جس میں کہ اس کی وہ سکلز, مثال کے طور پہ اگر وہ فائنینس کے لیے آ رہا ہے یا انجینئرنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس ڈومین کے بارے میں اس کا نالج, اور دوسرا جو اس کی ایک سافٹ سکل جو پرسنالٹی ہے, اس کی کمیونیکیشن, اس کا کانفیڈنس, ٹھیک ہے جی, اس کی جو پریپیئرڈنیس ہے, اس کی رائٹنگ سکلز. تو میری جو نوجوانوں سے جو درخواست ہوئی ہے کہ ڈگری جو ہے جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں, اس ڈگری کے ساتھ ساتھ اس ٹینیور کے اندر اپنے سکلز پہ کام کریں. یعنی کہ آپ کے پاس جو سکلز اگر ہوں گے, تو ہوتا ہی ہے کہ پنڈی اسلام آباد ہی کے اندر صرف
कोई 20-25 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अंदाज़ा करें कि अगर मैंने 5 बंदे हायर करने हैं तो मेरे पास कितने ग्रेजुएट्स होंगे। अब उनमें से कौन सिलेक्ट होगा? डिग्री सबके पास है। Yes. जिसके पास वो तैयारी है, Eligible वो कौन है? स्किल ज़्यादा हैं, वो अपना केस अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन उसे, और ये सारी चीज़ें डिग्री के दौरान बल्कि उससे पहले भी आप तैयार कर सकते हैं। एक बात, दूसरा मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप 4 साल की डिग्री के सिर्फ आखिरी साल में जाके इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप आपको जिधर भी मिल रही है, साथ-साथ। इट्स ए वर्क एक्सपोजर। मैंने एक दफा एक बच्चे का इंटरव्यू किया, मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसने 4 साल के टेन्योर में 8 इंटर्नशिप्स की थी। Oh, that's हर great. साल एक महीने की 2 इंटर्नशिप्स। जबरदस्त। एक ये चीज़, सो गो आउट एंड डू द इंटर्नशिप्स। नंबर 2, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, जो क्लब्स हैं, उसमें हिस्सा लें, बिकॉज ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं, पॉलिश करती हैं, कॉन्फिडेंस देती है कॉन्फिडेंस आता आपको, है। हाँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ मिल के एक बच्चा ऐसा पैकेज बनता है कि फिर हम उसके पीछे भागेंगे, प्लीज़ हमें ज्वाइन करो। यस एग्जैक्टली, ना कि आप फिर सीवी लेके दर दर भटकें कि और हमें जॉब्स हैं, नौकरी मिले। जॉब्स का मसला नहीं है, सो बी होपफुल। तैयारी अपनी ऐसी करें कि इंशाल्लाह आपको मौके जो है ना, वो उसकी कमी कोई नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, यहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं, कुछ उनका जो एक सोच है या जो उनका मानना है या ये वो समझते हैं कि नौकरी की बजाय, जैसे सोशल मीडिया की मैंने बात की थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सामने आते हैं, बताते हैं, लोग उनको फॉलो भी करते हैं, जो कि बिना नौकरी किए, बिना ऑफिस जाइए वो अच्छा खासा तगड़ी अमाउंट जो है वो कमा रहे होते हैं। उनको देखते दिखाए हमारे फिर नौजवानों का माइंडसेट कुछ ऐसा हुआ है कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें सोशल मीडिया की तरफ जाना है या इस लाइफस्टाइल या इस ट्रेंड की तरफ जाना है। क्या ये विजन सही है? नहीं, मैं इस विजन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप जिस मर्जी एज से भी फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन जाके अगर आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, ये एक स्किल है ना, इट स्पीक्स ऑफ योर शार्पनेस, प्लीज डू इट। लेकिन मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि प्रैक्टिकल दुनिया का एक्सपोजर लेने के लिए चंद साल, चाहे आपने बाद में अपनी कंपनी बनानी है, बनाओ, हाँ, जो मर्जी करना है आपने, बिल्कुल। वो जो चंद साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना, जिसमें आप सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर एक ऑफिस डिकोरम होता है, वहाँ पर कामयाबी भी होगी, नाकामी होगी, हर तरह का environment, हर तरह के लोग पीपल मिलेंगे। हैंडलिंग है, कस्टमर हैंडलिंग है, वेंडर मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। ये आपको घर में बैठ के फ्रीलांसिंग से नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकता। ये एक्सपोजर के लिए प्लीज गो फॉर वर्क एक्सपीरियंस, 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस लें, उसके बाद यू वांट टू स्विच, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो इंस्टेंट है, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं ऑब्वियसली आप एकदम से तो कोई तगड़ी अमाउंट सैलरी आपको नहीं मिलती, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आपको जो ना वो सैलरी आपकी इंक्रीज होती है, इंक्रीमेंट लगते हैं। तो नौजवानों की ये जो इंस्टेंट चीज़ें हासिल करने वाली एक ये लत उनको लगी हुई कि सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एकदम से अच्छी खासी तगड़ी अमाउंट आ जाएगी या हम एकदम से कामयाब हो जाएंगे, क्या ये जो इनकी सोच है इनकी लॉन्ग टर्म गोल्स को मुतासिर कर रहा है? पहली बात होगी, ये सोच ठीक है भी नहीं। आप ये पहले चेक कर लें कि अगर हमारे पास लेट से 100 बच्चों का सैंपल है, उसमें से कितने बच्चों ने वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। ठीक है, तो आप वही बात है ना कि इन्फ्लुएंसर जो है उसने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें उसने ऐसे सुहाने ख्वाब दिखा दिए कि बस आपको लगा कि आई एम गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जॉब्स के बारे में मालूमात भी लें, वो जॉब आप ज़रूर करें, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें आमतौर पर टाइम बार्ड नहीं होता। आपने किसी के लिए कोई अगर ऐप बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर काम करना है, आप शाम को बैठ के कर लें, आप रात को बैठ के कर लें। वो टाइम जो आपने सोशल मीडिया पे ज़ाया करना है वो ना करें, बट गो फॉर जॉब जो आपको लॉन्ग टर्म तैयार करेगी, जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप। देखें प्लीज़, ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। इसी आप चलो एक्सेल या वर्ड 1 महीने में सीख लेंगे, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी आपने डेवलप करनी है, जो आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, जो आपकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे, ये 1 महीने में नहीं होंगे, नहीं हो सकता। ये कम से कम 6 महीने, साल की एक अर्क रेजी करनी पड़ेगी, सालों लग जाते हैं। तो इसलिए वो वर्क एक्सपीरियंस या वो जो एक्सपोजर है जो लोगों से मिलाता है आपको, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप सुबह जब घर से निकलते हैं, घर से निकलने से लेके ऑफिस आने तक, यहाँ काम करने से लेके फिर वापस घर जाने तक, आप रास्ते से बहुत कुछ सीखते हैं, आपको बहुत लोग मिल रहे होते हैं, ऑफिस में डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले चंद साल की जो भी नामसाइद हालात है ना, हाँ, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को बैटल हार्डेंड बना दिया है। इनकी मोटी स्किन हो गई है, ये अब वो छुई मुई नहीं रहे। Seriously? तो इसका भी एक फ़ायदा है। कहते हैं अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता, हालात जैसे भी हो, ये अब बड़ी तगड़ी कौम बन चुकी है। आपने कम्युनिकेशन की बात की, एक और रिसर्च हमारे सामने आई थी, उसमें बताया गया कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, नौजवानों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसकी वजह से भी हमारे नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है उस पर। सिर्फ यही नहीं,
بچوں کی یہ جو ذہن سازی کا جو سفر جس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کمی ہے، اس کا بنیادی آغاز ہی گھر سے ہوتا ہے. Obviously. دیکھیں نا یونیورسٹی میں بچہ یا جاب کے لیے بچہ جو آ رہا ہے وہ آلریڈی 18-20-22 سال کا ہو چکا ہوا ہے. The damage has already been done. اچھا گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ گھر میں بچے بھی آج کل کے بڑے تیز ہیں نا، ان کو اگر آپ نے انگیج کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی آسانی کے لیے اس کو موبائل کھول کے دے دیں، وہ بھی بزی ہو گیا، آپ نے ٹی وی دیکھا آرام کیا. اچھا اب اس کو اگر آپ نے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر، چاہے وہ آؤٹ ڈورز ہے چاہے وہ انڈورز ہے، آپ نے اس کو کوئی ڈرائنگ کوئی کچھ بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کو انگیج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی خواہش مارنی پڑے گی. ایک بات. نمبر 2، بچوں کے ساتھ جو میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو کمیونیکیٹ کریں. وہ ایک پوری پرسنالٹی ہے، یہ نہیں کہ وہ بچہ اس کے ساتھ پراپر انگیج کریں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کریں. تو کمیونیکیشن کی کمی میرے خیال میں ون آف دا ریزنز ہے کہ وائی دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین ینگ جنریشن اینڈ دا پیرنٹس. اور پھر وہ چیز پنپتی ہے آگے کیونکہ اس کا اثر ان کی سوشل لائف کے اوپر ہوگا. اور سوشل لائف از کرٹیکل فار اے سکسیزفل لائف. کامیاب زندگی کے اندر وہ جو اسکلز ہیں نا جی، جس کی بیس پہ آپ ڈگری کر کے آ رہے ہیں، وہ پہلے چند سال کے بعد ختم ہے. اس کے بعد جو آپ کی سینئر لیول پہ گروتھ ہوتی ہے وہ پی آر ریلیشن شپس اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ اگر بنیاد خراب ہوئی ہوگی نا تو آگے وہ کام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اوکے. عالمی سطح پر جو ایکسپوجر ہے یا انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھنا، وہاں کی یوتھ کو، ان کے کانفیڈنس لیول کو، یا وہ کس طرح سے، کیونکہ سوشل میڈیا وہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ یوز نہیں کر رہے، لیکن ان کا ایک وہ وے جس طرح سے وہ یوز کر رہے ہیں یا ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ کس طرح سے کریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ فری لانسنگ یا آن لائن چیزوں کی طرف بھی ہیں، سوشل میڈیا سے ہی وہ اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو کیسے کریں؟ تو یہ جو ایکسپوجر ہے کیا یہ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے میں یا ایک پازیٹیو وے اختیار کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتے ہیں. دیکھیں نا ہم جتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ایون اس اسٹوڈیو میں جو ٹیکنالوجی وہ کہاں سے آئی ہے؟ باہر سے آئی ہے نا. ہم اس کا استعمال کر کے ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں، ایک اچھا میسج دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ذہن بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کی دنیا سے جو اچھی چیز آ رہی ہے وہ ضرور اپنائیں، لیکن ہر چیز کو نہیں اپنانا ہم نے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. دیکھیں بلکہ میرے خیال میں آسٹریلیا ہے یا کہاں پر جس کی پارلیمنٹ میں 16 سال سے کم عمر کے بچوں کا سوشل میڈیا بین کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی اچھی چیزوں کی، اچھی ٹیکنالوجی نالج کے استعمال کا ایشو نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا وہ استعمال جو صرف ان کے کلچرل، سوشل کا ورڈ یہاں سے ہے، لائف سٹائل کو جو آپ تک دکھا رہا ہے، اپنے رسم اور اپنے رواج اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہماری ویلیوز، اس کو پکڑ کے رکھیں اور پھر ترقی کریں. مزہ اس کے اندر ہے. یعنی آپ عالمی سطح پہ ان کے ٹرینڈز کو فالو ضرور کریں، آپ اپنائیں، آپ معلومات ساری ہونی چاہیے، لیکن کیا اپنانا ہے کیا نہیں وہ اپنی ویلیوز اور اپنے مذہب کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے. تو جو مزید ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جیسے آپ ایکسپرٹس ہیں، ہمارے اور گیسٹ آتے ہیں، ایجوکیشنسٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کہیں ہم کہتے ہیں نا وہ سست ہو گیا ہے. کہتے ہیں وہ سست نہیں ہے، وہ نا اسمارٹ ورک چاہتا ہے. یہ صحیح آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میری بلکہ ایچ آر کی ٹیم اس وقت اپنے فلور پہ نا ٹی وی پہ سارا پروگرام دیکھ رہی ہوگی. اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ بچے جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ بیوقوف نہیں ہے. صحیح. آپ نے اگر ٹاسک ڈیلیگیٹ کرنا ہے، کوئی کام دینا ہے تو بڑا لاجیکل دے کویسچن کہ سر ایسا کیوں ہے. تو ایک تو پیشنس ہونا چاہیے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اندر لے کے آؤں. تو بالکل یہ لوگ اسمارٹ ورک چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ ان کی یہ خواہش ہے، لیکن وہاں پر نا تھوڑا سا میرا جو اس پود کو یا اس نسل کو ایک پیغام بھی ہے کہ تھوڑا سا نا دیکھیں ذہن میں یہ رکھیں کہ ہارڈ ورک بھی امپورٹنٹ ہے، بالکل ڈسپلنڈ لائف بھی امپورٹنٹ ہے. تو اسمارٹ ورک ضرور کریں، لیکن اسمارٹ ورک حاصل کر یا اس سطح پر جانے کے لیے جو آپ کو محنت چاہیے، جو ڈسپلن چاہیے، شارٹ کٹ پر اس کے لیے ڈھونڈیں. یہ بیلنس بہت ضروری ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہی، آپ کا پیغام بھی ہم لیں گے، کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے وہ ایک نئے دور کی بنیاد رکھ رہی ہے. کچھ ایکسپرٹ جو ہیں، کچھ ماہرین ہمارے اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں پاکستان کے مستقبل سے بہت ہوپ فل ہوں. اوکے. بہت مسائل ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 70% پاکستان کی پاپولیشن ہے اس وقت، جو 35 ایئرس سے کم ایج کی ہے، یعنی کہ میجورٹی جین زی اور جین الفا ہی ہے، ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. ان کے یہ پاکستان دیکھیں سب سے بڑا ریسورس جو ہے نا، وہ فائنینشیل نہیں ہے، وہ برانڈ نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ہیومن ریسورس ہے جس نے ان ریٹرن یہ کام کرنا ہے. ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہمارا مستقبل
ताबनाक मज़ीद बना सकें। सही, थैंक यू सो मच तैमूर साहब, बहुत आपके शुक्रिया, वक्त का बड़ी खूबसूरत बात आपने की। देखिए ये जो नौजवान नस्ल है, इन बच्चों पे इन्वेस्ट करने की, इन पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हीं ने आगे इस मुल्क की भागदौड़ जो है वो संभालनी है। इस मुल्क का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर को हमने ख़राब बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमने इनको नई डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो दिखानी है। ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, इन डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है। इससे कबल हमने नौजवान नस्ल पे बात की कि किस तरह से उनको अवेयर किया जाए, हकीकत से कैसे उनका मिलाप जो है वो करवाया जाए, इसी पे हम बात करते हैं। ये वाला टॉपिक भी हमारा नौजवान नस्ल से रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है वो किसी एक नहीं बल्कि अगर मैं कहूँ तो तीन दबाव का शिकार है। अब वो दबाव कौन से हैं? एक बात आ जाती है महंगाई की, जो इससे कबल हमने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी। उसके बाद दूसरे दबाव की बात करें तो वो आ जाता है ज़हनी दबाव, ज़हनी तनाव, जिसमें वो एंजाइटी, डिप्रेशन में इन्वॉल्व है। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो है सोशल मीडिया। इन तीन बड़े दबाव पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी नस्ल को, इस आवाम को जो है ये तीन बड़े दबाव जो है वो मुतासिर कर रहे हैं और कैसे इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, या किस तरह से हमारे जो नौजवान हैं उनको इसके साथ मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। क्योंकि ज़िंदगी में अप्स डाउन आना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें आती रहती, कभी खुशी कभी गम, ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हर सिचुएशन से निपटने के लिए ऑब्वियसली वो तैयार हों, उनमें सब्र हो, बर्दाश्त हो, तो फिर ही वो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फेस कर सकेंगे। तो लेकिन कैसे किया जा सकता है, कौन उनकी ट्रेनिंग कर सकता है, कौन उनमें ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो करवा सकते हैं, आइए ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। इस पे डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जूम पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया जी। खादम हुसैन साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया खादम साहब आपके तशरीफ़ आवरे का, आपके वक्त का, आपने हमें जूम पे आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं नौजवानों को लेके, जब हम देखते हैं बड़े एक पुरुमीद भी हम नज़र आते हैं और कहते हैं, जैसे इससे कबल हम एक अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जिनकी तादाद पाई जाती है वो 65% से ज़्यादा है, और इतनी बड़ी जो तादाद है मुझे लगता है वो किसी कंट्री के पास नहीं है जितनी की बड़ी तादाद नौजवानों की हमारे पास है। लेकिन इस वक्त एक तीन बहुत बड़े दबाव का वो शिकार हो चुके हैं, जैसे हमारा आज का टाइटल भी है, टॉपिक भी है, कि जिसमें महंगाई है, जिसमें ज़हनी दबाव है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया की मैंने बात की। आप इस नौजवान नस्ल को कैसे देख रहे हैं, इस दबाव को लेके आप क्या समझते हैं कि अपने नौजवान नस्ल को कैसे हम अवेयर कर सकते हैं या कैसे इस दबाव से बचा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी, जैसे कि आपने फरमाया कि इस वक्त जो यूथ पॉपुलेशन है हमारी पाकिस्तान की 65% है रिपोर्ट्स के मुताबिक जी, और जहनी दबाव की सबसे बड़ी मिसाल अगर ये देखें कि 2024 से 25 तक पाकिस्तान में से 8 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान को छोड़ के अब्रॉड, आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। और रिसर्च ये देखी गई है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अंडर डिप्रेशन, प्रेशर की वजह सबसे बड़ी ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। और ये वो एक क्रीम थी, वो एक टैलेंट है पाकिस्तान का जिनके लिए पूरी तरसती है, जिनके पास एक नौजवान नस्ल की कमी है जी, जो कि हमारी अगर इसकी एज देखी जाए एज पर इप्री रिपोर्ट तो वो आपकी आती है 18 to 30 के दरमियान हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। जहां तक आपका सवाल था सोशल मीडिया साथ साथ महंगाई, तो नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो रिसेंट जंग हुई है इसकी वजह से ये कहा गया जा रहा है कि 30 मिलियन रिसेंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के जो है कि एक अलेक्जेंडर उनके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनकी स्टेटमेंट थी कि 30 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है पॉवर्टी की लाइन के नीचे जा चुके हैं थ्रू दिस वॉर। तो ये तो एक फैक्टर है, डेफिनेटली इसका पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप महंगाई, इसी के साथ साथ जो डिप्रेशन है और
इसी के साथ साथ जो नौजवान नस्ल में इधर लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जी। तो साथ साथ जो सोशल मीडिया का रोल ये है कि वो एक ऐसा चार्म दिखाता है, एक ऐसा क्रॉस द वर्ल्ड चार्म दिखाता है जिसके लिए हमारी यहाँ की नौजवान नस्ल तरसती है जी। कि काश ये पाकिस्तान में ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो। तो होता ये है कि फिर वो अंडर डिप्रेशन आकर या तो मुल्क छोड़ने का फैसला करते हैं जी। या सुसाइड करने का फैसला करते हैं। अच्छा, और आजकल सोशल मीडिया की जहाँ तक आपने बात की, एक सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया जो है वो नौजवानों में कंपैरिजन का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो इससे भी क्या हमारा जो नौजवान है वो ज़हनी तनाव का शिकार हो रहा है? डेफिनेटली यही है जो बात मैंने अर्ज की कि जी। जब नौजवान नस्ल आज का सोशल मीडिया पे, क्योंकि 2005 से पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो इतना ये सुसाइडल जो रेट है पाकिस्तान में भी इतना नहीं था। आप एक रिपोर्ट के मुताबिक, बल्कि डॉन की एक बड़ी सर्वे है कि 2007 के बाद जिस तरह से पाकिस्तान में सुसाइडल रेट बढ़ा है, आपने रिसेंट मिसाल देखी होगी, कई मिसालें हैं पाकिस्तान में, तो उसकी वजह यह है कि कंपैरिजन जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया है, जब एक चार्म और एक पूरा जो बाहर की कंट्रीज में जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड है, हाँ। जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज, और साथ साथ इवन आप यूनिवर्सिटीज, अब आप एक मिसाल ले लें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% जो हमारे कॉलेज से निकल के 2% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और 2% से जब वो पास आउट होते हैं तो 2% में 0.52 को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन बाकी जो इतनी बड़ी क्रीम है वो क्या करे? तो डेफिनेटली जब वो देखते हैं बाहर के ममालिक को थ्रू आउट सोशल मीडिया, तो एक कंपैरिजन बिल्डअप होता है, उसकी वजह से उनके अंदर एक सेंस। अच्छा, आप नहीं समझते, आपने चूंकि बाहर की बात की, आप नहीं समझते कि हमें उनका सोशल मीडिया देखते हुए उनसे इतना ज़्यादा इंस्पायर या मोटिवेट नहीं होना चाहिए? बिकॉज देखिए, सोशल मीडिया की लाइफ और होती है, प्रैक्टिकल जब आप जाके विज़िट करते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें और हो जाती है। ये कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और इस तरह सोशल मीडिया को देख के उनसे इंस्पायर होने लग जाना, हो सकता है ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट हो। महविश, अगर आप इस चीज को देखें ना, सोशल मीडिया तो आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त पाकिस्तान में, वो है अवेयरनेस का। आप देखें, अरे हाँ, सोशल मीडिया को यूज करना, उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसके क्या नेगेटिव बेनिफिट्स हैं, इसकी कोई अवेयरनेस, इसकी कोई एजुकेशन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और पाकिस्तान में यही वजह है कि हमने सोशल मीडिया, आप अल्गोरिथम की एक बड़ी अजीब पॉलिसी है, आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं ना, वो आपको बार बार वही दिखाता है। ये एक इनकी पॉलिसी होती है। आपने एक चीज को अगर आपने 2-3 बार देख लिया, वो उसी से रिलेटेड बार बार चीजें आती जाएंगी। डेफिनेटली बिल्कुल यही है। तो हमारे पास इस तरह की अब नॉलेज भी नहीं है, और हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का। एक आई थिंक ये एक डिलेमा है कि इस वक्त हम कंपैरिजन ड्रा कर लेते हैं, और ये भी नहीं देखते कि सोशल मीडिया पे किस तरह से बनावट होती है, किस तरह से चीजों को बना के किया जाता है। सही। तो इसकी एजुकेशन लेक कर रही है, जो लेक ऑफ अवेयरनेस है, ये सबसे बड़ी वजह है। अच्छा, महंगाई की अगर बात करें तो क्या इस बढ़ती हुई महंगाई के बायस हमारा जो नौजवान है, क्या वो अपने ख्वाब या अपने उसके मुस्तकबिल के ऑब्वियसली फ़ैसले होते हैं, कुछ उसने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई होती है, सोची होती हैं, तो उन पर समझौता करने पे मजबूर हो गया है कि वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी डिग्री तो कुछ और है, ख्वाब तो उन्होंने कुछ और देखे थे, लेकिन अब चूँकि महंगाई है, सर्वाइव करना है, फैमिली को चलाना है, सपोर्ट करना है, तो वो कोई और काम या और जॉब या और बिजनेस करने को तैयार हो गए। तो ये समझौता भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हो रहा है अब। बिल्कुल महविश, ये तो एक क्लियर है कि पाकिस्तान में आप देखें, जो जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको उसी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर, आपको एक रिसर्चर, आपको वेल आर्टिकुलेटेड रिसर्चर और आपको पैदा करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी नौजवान नस्ल, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है नहीं, आप देखें ना, उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि एक इंसान, मैंने जैसे मिसाल दी आपको कि 2% जितने भी कॉलेज से एडमिशंस आती हैं, ओनली 2% स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स में जाते हैं। लाइक जैसे मेरा बैकग्राउंड लॉ का बैकग्राउंड है, तो अब फिर कोई मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है। अब होता क्या है कि आगे चलकर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर अब दूसरी ये भी बात देखें कि हमारा जो रिक्रूटमेंट का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का सिस्टम भी आई थिंक इट शुड बी रिवाइज। पाकिस्तान के अंदर जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, आप सीएसएस को इवन देख लें,
कि CSS एक सेंटर सुपीरियर सर्विस है, उसमें आपको ये नहीं देखा जाता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन किस में, आपका सब्जेक्ट कौन सा है। आप जिस भी सब्जेक्ट में है, क्राइटेरिया ये है कि जी 12 सब्जेक्ट है और 12 सब्जेक्ट में से आपने एक जो एग्रीगेट है वो पूरा करना है, और उसके बाद आप अगर अच्छा आपका एग्रीगेट है तो टॉप के 2 या 3 जो डिपार्टमेंट है उसमें जा सकते हैं। जैसे इवन आपकी जो है कि पुलिस सर्विस हो गई, फॉरेन सर्विस हो गई। अब इसके लिए ना डेफिनेटली जब आप फॉरेन सर्विस को चूज करते हो उसमें देखना ये है कि क्या आपने कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं, क्या आपने अगर पुलिस में जाते हैं तो क्या आपने कभी क्रिमिनोलॉजी, क्राइम को पढ़ा है, क्या आपने कभी लॉ की स्टडी की है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके इंजीनियर, मेडिकल से बाकी तो इस पे काम भी हो रहा है, और ये सिस्टम को बदलना चाहिए कि आप जब तरह की एक मिक्स कल्चर देते हैं तो फिर ये इश्यूज खड़े हो जाते हैं जिस तरह आपने हाईलाइट किया। अच्छा, जो हमारे नौजवान नस्ल की ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो मसाइल आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, जिनमें 3 आज हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्या वो इन मसलों को संजीदगी के साथ ले रहे हैं या बस अपनी लाइफ में मगन है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा? आई थिंक अगर जो भी है एक कुल्ले अक्ल जितना भी ये नौजवान हैं और जिनके अंदर कोई सेंस है, जिनके कोई गोल है, पहली बात तो यहीं से डिफाइन होती है ना कि ये वाली जो अच्छा खादिम साहब, थिंकिंग है। हम एक ब्रेक लेनी है खादिम साहब, ब्रेक के बाद हम डिटेल में नाज़रीन इस पे बात करते हैं कि हमारा जो नौजवान है, देखिए मसले मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा है, आते रहते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ लेना या उन मसलों का हल निकालना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे आगे चल के मजीद बात करते हैं डिटेल में, ब्रेक के बाद साथ रहिए। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, हमारा नौजवान 3 बड़े दबाव का शिकार हो चुका है इस वक्त। महंगाई की बात करें, एक ये दबाव है, जहनी दबाव का शिकार है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन जो हमें लग रहा है कि जिसकी वजह से ये सारे मसाइल देखने को मिल रहे हैं वो है सोशल मीडिया। जहाँ हम इन चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली बाकी जो 2 दबाव हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा हो तो ऑब्वियसली फिर ये इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी पे बात करें, खादिम साहब हमारे साथ हैं। खादिम साहब बताइएगा कि ये जो माशी मसाइल हैं, देखिए हर बंदे को हैं, चाहे वो नौजवानों की बात करें या जो प्रोफेशनल लाइफ में है, बड़ों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, अपने मईशत को लेके, इकॉनमी को लेके या महंगाई को लेके हर बंदा ही परेशान है। लेकिन इन मसाइल से जल्द मायूस हो जाना या अपने आप को ज़हनी तनाव का शिकार कर लेना, ये चीज़ें हमारे नौजवानों में ज़्यादा क्यों आ रही हैं? क्योंकि देखिए हम अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो हमें सब्र करने का दर्स देता है, तलकीन करता है, दरगुजर करने की तलकीन करता है और मयाना रवि इख्तियार करने की तलकीन करता है। बट राइट नाउ यहाँ नौजवानों के, जैसे हम इससे कबल सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि उन्होंने सोशल मीडिया की लाइफ को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया और जो वहाँ पे देखते हैं वही करना चाहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात में वो पड़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें मुसलसल मायूसी की तरफ या ज़्यादा ज़हनी तनाव की तरफ लेके जा रही हैं। मविश, आपने इस्लाम की बात की। इस्लाम बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव है हम सब का कि मायूसी एक कुफ्र है, और नौजवानों को भी इससे अवेयर होना चाहिए कि मायूसी कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉर्ड है, सबसे बड़ा जो आपका देखने वाला है वो आपके परवरदिगार हैं, वो आपको देख रहे हैं और हाल में आपके साथ होते हैं। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की ज़रूर हमें जो है कि तालीम देता है कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें अपने ट्रेंड्स, हमें अपनी टीचिंग्स, हमें अपने नए जो एडॉप्शंस हैं, नई जो चीज़ें उनको अडॉप्ट करते रहना चाहिए। अब जहाँ बात अगर हम सोली नौजवानों पे ये ब्लेम करते हैं कि नौजवानों का ये प्रॉब्लम है कि वो मायूस हो जाते हैं और इस हालात से, तो ये आई थिंक गलत होगा, क्योंकि असल जो बात है वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी गवर्नमेंटल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमने नौजवानों के लिए बदकिस्मती से आज तक वो स्टेप्स, वो पॉलिसीज, एक तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू है ना वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी का है कि हम अगर कोई पॉलिसी बना भी लें तो वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होती। तो इस्लाम जरूर इस बात की जो है कि हमें तालीम देता है कि मायूस नहीं होना, लेकिन उसके साथ साथ जब आप दुनिया के साथ बढ़ते हुए ट्रेंड्स, दुनिया के साथ बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को नहीं अडॉप्ट करते तो फिर आप पीछे रह जाते हैं, और इस्लाम इस पे भी फोकस करता है। तो आई थिंक कि दिस इज अ नेशनल इश्यू रादर। जी बिल्कुल, ये बात तो ऑब्वियसली आपने वजह फरमाई कि अगर दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो फिर वहाँ की जो जिद्दत है या
جس تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں ہمیں اوبیسلی ساتھ چلنا ہوگا. ایک اور چیز بتائیے گا کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو, ہر پرابلم کو, کوئی بھی آپ کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دینا یا اس مسئلے کا حل یعنی کمیونیکیٹ بڑوں کے ساتھ کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ساتھ انگیج ہو جانا, کیا یہ رویہ درست ہے؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ناٹ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپوز کرنے والی نہیں ہوتی, اور ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آج کل تو اللہ معاف کریں کہ آپ دیکھیں کہ ارننگ کے چکروں میں ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے کلچر, یہ ہمارے اسلامک ویلیوز, یہ ہماری سویلائزیشن کے اگینسٹ ہیں. یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے, اور ہر وہ قوم ہمیشہ ڈاؤن فال ہی کا شکار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی سویلائزیشن, اپنے کلچر کو بھولا. آپ نے دیکھیں نا, ہم ویسٹرن کلچر سے جتنا بھی امپریس ہوں, لیکن میں نے اگین شروع میں یہ بات کی کہ ہمیں ابھی تک اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اپنے ویلیوز کیا ہے, ہماری اپنی پہچان کیا ہے, ہمیں سوشل میڈیا پہ کس حد تک اس کو یوز کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ایسی میں کیا آپ کو ایک مثال دوں کہ اتنی ساری مثالیں ہیں کہ ہر ایک چیز ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے, اور یہ چیزیں صرف آپ کی ایک فیملی یا آپ کی ارننگ تک محدود نہیں رہتی, بٹ اٹ ہیز اے گریٹ امپیکٹ اوور آل دی سوسائٹی. تو یہ چیز کہ اس کا سوسائٹی پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہے, اور آئی تھنک اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور ایک پراپر جیسے پیکا ایکٹ ہے, آلریڈی پیکا ایکٹ ہے پاکستان کے اندر, اس میں کچھ امینڈمنٹس کرنی چاہیے, اور ان چیزوں امینڈمنٹ کر کے لوگوں کو ایک تو باؤنڈ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایسی حرکات سوشل میڈیا پہ کرنے سے معاشرے خراب ہوتے ہیں. اوبویسلی معاشرے خراب ہوتے ہیں, اور معاشرہ ہم ہی لوگوں سے اوبویسلی اچھا ہوگا, اور ہم ہی اس کو بگاڑ رہے ہیں. پیرنٹس کی اگر میں بات کروں تو نوجوان جو ایک شکوہ شکایت کرتے ہوئے آپ کہہ لیں جو ہمیں نظر آتا ہے, یا ایک کہتے ہیں اپنے دکھ کا اظہار کرنا, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پڑھا لکھا دیا, ہم نے تمہیں بڑا کیا, اب تم ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہو, جو مالی مشکلات ہیں ان کو تم حل نہیں کر رہے ہو, فائنینشلی تم نہ خود کو اسٹرانگ کر پا رہے ہو نہ ہمیں کر پا رہے ہو. تو پیرنٹس کی طرف سے یہ جو معاشی مشکلات ہیں یا یہ جو دباؤ ہے, کیا اس سے بھی ہمارے نوجوان کا ذہنی سکون متاثر ہو رہا ہے؟ مہوش, اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا اتنا امپیکٹ ضرور ہے, لیکن جو سب سے بڑا اگین ایک پریشر اور نوجوان پہ وہ ان امپلائمنٹ ہے پاکستان کے اندر. آپ پیرنٹس کی, آپ کی جو خواہشات ہیں پیرنٹس کی, جو آپ سے کچھ ہر پیرنٹ کی اپنے اولاد سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب ان کو پڑھا لکھا کے آپ بڑا کرتے ہیں, اب جب ان کو امپلائمنٹ ہی نہیں ہے, ان کو اپرچونٹیز ہی نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایک پریشر بھی اس میں ایڈ آن ہو جاتا ہے. یہ پریشر بھی اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنا جو ہے کہ ایک پریشر کا, ایک ڈپریشن کا فیکٹر بن جاتا ہے ضرور. آئی ایگری ود دیٹ. تو اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مشکلات آنا یا ایک ٹائم لگ سکتا ہے کسی بھی بچے کو سٹیبل ہونے میں آفٹر ڈگری, تو اس سچویشن کو یعنی کہ دونوں طرف سے پیرنٹس کی بات کریں یا نوجوانوں کی بات کریں, ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں تاکہ وہ اس کا ذہنی سکون متاثر نہ ہو, وہ اس کو ذہنی تناؤ نہ ہو, تبھی وہ آگے چل کے اوبیسلی کام کر سکے گا. تو ان مشکلات کو حل کیسے کر سکتے ہیں, ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ اس میں دونوں کو سمجھنا چاہیے, اور اسپیشلی یہ پیرنٹس کو سب سے زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ وہاں کی ڈائمینشنز دیکھیں. پھر اتنی جو ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے نوجوان نسل پہ بہت سارا پریشر ہوتا ہے, بہت ساری جو ہے کہ وہ چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. تو آئی تھنک ایکسپیکٹیشن سے پہلے آپ کو حالات کا جو ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا اتنی اپرچونٹیز, اتنی امپلائمنٹ ہے بھی صحیح کہ ہم اتنے جو ہے کہ ایکسپیکٹیشنز لگا رہے ہیں. تو اچھا خادم صاحب, یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی, اسی سوال میں ایڈ کر دیجیے گا, یہ آپ جو آپ جواب دے رہے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اپنی خواہشات کو بڑھا لینا یا دکھاوا, نمود نمائش کی جانب آ جانا, ضرورت سے بڑھ کے چیزوں کو جو ہے وہ دکھانے لگ جانا, شو آف کرنے لگ جانا. اس سے بھی تو دیکھیں نا آپ, مہنگائی کی ہم بات کریں, اگر مہنگائی ہے تو
ہمارے جو اخراجات ہیں یا جو ہم فضولیات اگر میں کہوں جو جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم وہاں پہ انویسٹ کریں, ان چیزوں کو کنٹرول کریں. ذہنی تناؤ کیوں آ رہا ہے جب آپ ایسے کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں یا ایسے دکھاوے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی لوگ میرے سے خوش ہو, مجھے میری واہ واہ ہو, تبھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. پھر سوشل میڈیا کی لائف کو ہی اپنا سب کچھ بنا لینا یا اس میں پرفیکشن دکھانے کی کوشش کرنا. تو یہ جو دکھاوا ہے, نمود و نمائش ہے, اس سے بھی تو یہ تینوں چیزیں بڑھ رہی ہیں نا, جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے, مہنگائی, ذہنی دباؤ اور سوشل میڈیا. مہوش, آئی اسٹرانگلی ایگری ود دیٹ. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے, ایک شو آف کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھی چیزیں اس پہ ڈالیں گے جس سے کوئی اور لوگ بھی مفید ہو سکیں, لیکن ہم اپنی ہی ایک شناخت بنانے میں تلے ہوتے ہیں. اور ہماری شناخت معذرت کے ساتھ آج پوری سوشل میڈیا بن چکی ہے کہ ہم وہ بھی ایسی شناخت جو واقعی میں ریالٹی نہیں ہے, جو حقیقت نہیں ہے, جو کہ ریالٹی ایگزیکٹلی. اور پھر یہ وجہ ہے کہ جب ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اپنی پوری آئیڈینٹی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ڈیفینیٹلی ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ سوشل دباؤ بڑھتا ہے. آئی اسٹرانگلی ایگری. اب اس کے لیے حل یہ ہے کہ اگین آپ کی ایجوکیشن اور سوشل میڈیا کی ایجوکیشن, دس سبجیکٹ شوڈ بی انکلکیٹ تھرو آؤٹ دا پرائمری ایجوکیشن. پرائمری سے لے کر آپ کی کالجز, یونیورسٹیز تک سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے, اس دنیا کی ایک حقیقت ہے 21st سینچری کی. اور اس پہ میں نے یہ یووال نوآ ہراری جس نے 21st سینچری ایک بک لکھی ہے, اس میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے 21st سینچری کی, اور اس سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے. ہمیں بلکہ اس کی جو ہے کہ تعلیم دینی چاہیے, اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایکچوئل کس طرح سے ورک کرتی ہے, اور اس پہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ کا جو کمپیریزن آپ جس طرح سے ڈرا کرتے ہیں اس کے کتنے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں آپ پہ. اور یہ جو اپنے آپ کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش کرنا کہ اگر میں سوشل میڈیا پہ ہوں تو میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ آؤں, میرے کپڑے, میرا کھانا پینا, اگر میں کہیں ٹریول کر رہا ہوں یا میں گھر, جیسے کہ فیملی ولاگنگ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, ایسے انفلوئنسرز پتہ نہیں کیسا بے ڈھنگا کنٹینٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اس کو دیکھ کے پھر خود کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش میں لگے رہنا. اس سوچ کو کیسے ہم چینج کریں یا اس کو ختم کریں, کیونکہ یہاں پہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے, وہی بے شک پرفیکٹ ہے. تو انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, اس میں غلطیاں, خامیاں, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پرفیکشن کے چکروں میں بھی ہم نے اپنا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. تو اس سوچ سے یا اس خواب سے کیسے ہم جاگیں, نکلیں باہر؟ مہوش, اس کے لیے نا سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ کی سیلف اویئرنیس جب تک نہیں ہو سکتی, آپ کو کوئی کتنا بھی کہے, آپ نے اس کے لیے آپ کو ایک اپنے اندر سے ایک بیدار ہونا پڑے گا, سوچنا. اچھا, ہمارا نوجوان تو اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ اس پرفیکشن میں, اس کمپیریزن میں نہ پڑیں, یہ لائکس, یہ فالوور, یہ سوشل میڈیا کی زندگی یہ ٹیمپریری ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہو سکتی, عارضی ہے, وہ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. ایکسیپٹنس کا بڑا ایشو آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل میں اس بات سے ایگری کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے بات کی کہ سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. اب نوجوانوں کو اس پہ, آپ جتنے ہماری انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں, جتنے ہمارے اکیڈمک پروفیسرز ہیں, یہ ہر ایک انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ ہمارا جب نوجوان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ایج کا ایک ایسا فیز ہوتا ہے جہاں آپ کو رائٹ اینڈ رانگ میں ڈیفرنشیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے ہماری ایک نیشنل لیول پہ یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اس چیز کی اویئرنیس دی جائے. آپ دیکھیں نا, ہمارا ایک نوجوان جو 7 سے 8 گھنٹے مسلسل اسکرولنگ کرتا رہتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, تو ڈفرنٹ رپورٹس کے مطابق کہ اس کی نہ صرف ڈپریشن بڑھتا ہے بلکہ اس کا جو آپ کی تھنکنگ کی پاور ہے, جو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے, وہ بھی کم ہو جاتی ہے, اس میں بھی اثر پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نیشنل لیول پہ اس کو ایز اے پالیسی کا حصہ بنانا چاہیے اور اس کی اویئرنیس کو اسپریڈ کرنا چاہیے تاکہ ایک سیلف اویئرنیس کریٹ ہو سکے. اچھا, یہ ہم سٹارٹ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو چیز ہم گورنمنٹ سطح کی بات کرتے ہیں, چلے وہاں سے تو انہوں نے اگر کوئی قانون بنا دیا, کوئی لا انہوں نے پاس کر دیا, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ پھر آگے عمل درآمد کروانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا اگر ہم اپنے مدد آپ کے تحت چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہم شروع کریں
کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا کا استعمال یا اس ٹیکنالوجی کو ختم کرنا یا کم کرنا، یہ اوبویسلی ہمارے ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہوتا. حل ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہنی توازن کو جو ہے وہ کیسے برقرار رکھنا ہے، یا سوشل میڈیا کے دوران یا آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ایک بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، یہ اس کا حل ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم کیسے لے سکتے ہیں، یہ کہاں سے انیشلی ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ مہوش، اس سوال کو میں ایڈریس کرنے کے لیے میں ایک لنک کریٹ کرنے جا رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نیشنل لیول پہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہمارے 25 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں آپ اس کو پہلے ایجوکیٹ کریں. آپ دیکھیں نا، آپ ایک رپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ انوالو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ان ایجوکیٹڈ بچے، جن کو آپ جو آؤٹ آف اسکولز ہیں، ایون اگر اسکول گئے بھی ہیں کبھی تو کالج تک گئے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگریز نہیں ہوتی. صحیح. اچھا خادم صاحب، آپ نے اس سوال کے جواب کو نا، ہمارے پاس چونکہ ٹائم شارٹ ہے، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، آپ 20 سیکنڈ میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں پیغام کی صورت میں. پیغام کی صورت میں یہ ہے کہ ہمیں اگین سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہماری پیرنٹل یعنی کہ فیملی لیول سے لے کر گورنمنٹ لیول تک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ آپ اپنی سیلف اویئرنیس پہ کام کریں اور خود سے سوچیں. جو خود سے آپ کی ایک آگاہی ہوتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی. ٹھیک، تھینک یو سو مچ خادم حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑی اچھی آپ نے چیزیں بتائی. اور ناظرین اوبویسلی اگر ہم ان مسائل کی بات کریں، پہلے بھی یہ مسئلے مسائل تھے لیکن شاید کم تھے یا اتنے ہائی لائٹ نہیں ہوتے تھے جتنے کہ اب ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے. تو چیزوں کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو لے کر چلیں تو مسئلہ نہیں آئے گا. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے. رپورٹ ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. پورے ملک کی طرح پاک پتن شریف کا کسان بھی اس وقت بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. ایک جانب فصلوں کے مناسب دام نہیں مل رہے تو دوسری جانب بجلی کے ہوشربا بلوں اور اضافی ٹیکسوں نے ان کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث فصلوں کو بر وقت پانی دینا بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کے بعد پاک پتن کے کاشتکاروں نے مجبوری کے تحت قرض لے کر اپنے ٹیوب ویل کو شمسی نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی نے انہیں ماہانہ بجلی کے بلوں سے نجات دلائی ہے. اب وہ دن بھر سورج کی روشنی سے بغیر کسی تعطل کے اپنی زمینوں کو سیراب کر پا رہے ہیں. کہ آپ نے بتایا کہ سولر سسٹم ہم نے لگوایا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے. بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جسے بڑھ پانا مہینہ بہ مہینہ بہت مشکل ہو رہا ہے. ہماری فصلیں خشک ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے ایک ہی دفعہ خرچہ کیا ہے تاکہ ہمیں مزید خرچہ نہ کرنا پڑے. کاشتکاروں کے مطابق حکومتی پالیسیوں اور مہنگی بجلی نے انہیں اس اقدام پر مجبور کیا. ان کا کہنا ہے کہ اگر شمسی نظام پر سبسڈی فراہم کی جائے تو زراعت کا شعبہ دوبارہ ترقی کی راہ میں گامزن ہو سکتا ہے. پہلے معاشی بدحالی کا شکار کسان زرعی اجناس کے مناسب ریٹس نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے. اوپر سے بھاری بار کم بجلی کے بل اور ٹیکسز نے ان کا جینا دو بھر کر رکھا ہے. جائیں تو جائیں کہاں، کوئی پرسان حال نہیں. ایک بار کسانوں کے مطابق خرچہ تو ہو جاتا ہے، بھاری بھر کم بلوں اور لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا بھی حاصل ہوتا ہے. کیمرامین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف ساجد ٹی وی، پاک پتن شریف. بہت شکریہ ناظرین. اوبویسلی مسئلے مسائل تو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کسان پریشان ہے، عام عوام عام شہری پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہا جائیں تو جائیں کہاں. لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں کیونکہ اسلام میں مایوسی گناہ ہے تو ہم مایوس نہیں ہو سکتے. پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امید کی کرن جو ہے وہ ہمیں ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ. اگلے ٹاپک کی جانب آتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ آج ہم اگر دنیا کی بات کریں، جن سرحدوں کی ہم بات کرتے تھے، جن بارڈرز کی ہم بات کرتے تھے، وہ ختم ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ مہارتیں، سکلز. یہ اب اصل پہچان بن رہی ہے. اب کوئی بارڈر، کوئی سرحدیں جو ہے وہ پہچان نہیں رہی. ہم بات کریں گے آج گلوبل سکلز کے حوالے سے، یعنی وہ صلاحیتیں جو آپ کو صرف اپنے ملک تک نہیں، اپنی باؤنڈریز تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پہچان دلا سکتی ہیں. بالکل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اپنے سکلز کے ذریعے ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا دنیا تک پہنچ سکتا ہے؟ دنیا تک یہ اپنی جو سکلز ہیں وہ پہنچا رہا ہے، اپنی ایک پہچان نہ صرف اپنی بلکہ اس ملک کا نام وہ گلوبلی جو ہے وہ روشن کر پا رہا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی واقعی اسے عالمی اپرچونٹی جو ہے وہ دے رہی ہے؟ اسی پہ آج ہم جانیں گے. یا پھر کہیں تو یہ ایک روایتی سوچ تک ساری چیزیں محدود رہتی ہیں کہ یعنی باتوں میں تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں لیکن پریکٹیکل ہو سکتا ہے یہ ڈیفیکلٹ ہو. تو آئیے ذرا جان لیتے ہیں کہ کیسے
پاکستان سے دنیا تک کا یہ سفر ہم طے کر سکتے ہیں؟ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یا کیسے کیا جائے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمیں زوم پہ جوائن کر چکے ہیں جی۔ احمد منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا، اور بتائیے گا کہ کیسے پاکستان سے دنیا تک کا یہ سفر ہم طے کریں جس میں گلوبل سکلز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ میم فار ہیونگ می۔ اور آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا دیکھیں، گلوبل سکلز کا مطلب بڑا نا، ایکچولی پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہوئی ہے۔ Obviously. ہر بندہ، ایوری بڈی از کنیکٹڈ ٹو ایوری ادر پرسن آل دا ٹائم۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سوشل میڈیا پہ باتیں سن رہا تھا، ماشاءاللہ جو آپ کا ٹاپک تھا، تھینک یو۔ تو ہر بندہ کنیکٹڈ تو ہے سارا ٹائم جی ٹھیک ہے، تو لیکن صرف فرق پتہ ہے کہاں پہ آتا ہے؟ فرق آتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بڑی وہ بیچارگی سی سچویشن آتی ہے، کسی سے آپ پوچھیں نا کہ جی ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، سارے فوراً ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، ہاں جی ہم بہت پیچھے ہیں۔ پھر اچانک آپ ان سے پوچھیں آپ کو آئی فون 17 پرو کا پتہ ہے؟ سارے کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ والی ویب سائٹ دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہیں، ہم اس سوچ میں پیچھے ہیں کہ ہمیں یوز کرنا نہیں آتا ان چیزوں کو۔ پوائنٹ، جبکہ آپ کو ساری ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، اے آئی کا آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ پیچھے کس چیز میں؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے اس سے پروڈکٹیوٹی کیسے لے کے آنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے تو اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان کچھ ایسے انفلوئنسرز، ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو جی چیزوں کو بہت مشکل کر کے بتاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ سیکھنے سے پہلے ہی ڈر جائے۔ بالکل ایسے ہی، آئی ایگری، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ آئیں گے دیکھیں، وہ نہیں چاہتے نا کہ کوئی ان کے کمپٹیشن میں آئے، اس لیے وہ پہلے سے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ اس راستے پہ مت آنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بچوں کو بتانے گئے ہیں چیز، کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں، آپ جی بھاری بھاری لفظ انگلش میں بول رہے ہیں، انگلش ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے، اس میں آپ بھاری بھاری لفظ بول رہے ہیں، بچہ دیکھ کے نا پہلے ہی ڈر جاتا ہے کہ میں جو ہے نا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے انڈسٹری میں جا کے۔ وائی ناٹ آپ ان کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آپ یہ چیزیں سیکھیں اور ایسے کر کے آپ مارکیٹ میں اپنے آپ کو لانچ کریں۔ دیکھیں جب ہم آئے تھے نا مارکیٹ کے اندر، کل بھی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا ماشاءاللہ شیخو پورہ کے اندر سیشن دینے کے لیے، تو وہاں پہ بھی میں یہی مثال دے رہا تھا کہ جب ہم بھی انڈسٹری میں آئے تھے نا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی ہم انڈسٹری میں آئیں گے جو آگے کمپنیز شاہ رخ خان کی طرح ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہوں گی، آ جاؤ ہمارا ویلکم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں آیا ہمارے سامنے۔ ہمیں ہر بندے نے یہ کہا تھا کہ جی تم تو یہ ڈگری کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ سرٹیفکیشن۔ آپ کے پاس وہی مواقع موجود ہیں جو باہر ایک بچے کے پاس ہے۔ آج سے بہت سال پہلے نہیں ہوتا تھا، بالکل ایسے ہی باہر یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک۔ صرف فرق یہ ہے ہمیں نہ ٹائم مینجمنٹ آتی ہے نہ پریشر مینجمنٹ آتی ہے۔ یعنی اب آپ اس کو ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں، ہمارے پیرنٹس پہ پریشر ڈالا، انہوں نے آگے بچوں پہ ڈالا، سیم چیز باس پہ پریشر آیا، اس نے آگے امپلائیز پہ ڈال دیا۔ پریشر مینجمنٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے ٹائم مینجمنٹ۔ وہ جی ٹائم ہم یوں بس شروع ہوتے ہیں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ غلطی ہماری ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی۔ Obviously اس میں ایک بات پہ جی، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم دنیا سے پیچھے ہیں، ہم نے چیزوں کو سیکھنا ہے۔ ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو ریسرچ ہے وہ بھی کہتی ہیں، ایکسپرٹس بھی اس چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ آن لائن کام کے جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، وہ تیزی سے بڑھتے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس پلیٹ فارم کی طرف آ رہا ہے، یا اس کا جو استعمال ہے اس کا صحیح طریقہ وہ سمجھ پا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے نا سب سے پہلے ایک ڈینائل فیز سے باہر نکلنا پڑے گا۔ وہ ڈینائل فیز یہ ہے، بہت سارے پروگرامرز کو آپ ملیں تو وہ کہتے ہیں نہیں پروگرامنگ ختم نہیں ہوگی۔ اچھا یہ چیز ختم نہیں ہوگی، ساری چیزیں اے آئی نے بہت آسان کر دی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی، انہوں نے جی آپ ود ان سیکنڈز نیا یعنی پرومپٹ دیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ دیکھیں میں نا ایک بڑی مزے کی بات کہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بھی گریجویٹ ہوئے، جب ہم بھی گریجویٹ ہوئے تو ہم نے بھی گوگل سے جا کے دیکھ کے ڈاکومنٹیشن کی تھی ساری کی ساری، بالکل ایسی، ٹھیک ہے۔ تو آج گوگل کنورٹ ہو گیا چیٹ جی پی ٹی میں، آپ اچانک یہ کہنا شروع کر۔ پہلے ہم گوگل جاتے تھے اور اتھینٹک ویب سائٹس ڈھونڈتے تھے جہاں سے ہمیں صحیح اتھینٹک چیزیں ریسرچ مل جائے۔ دیکھیں آج چیٹ جی پی ٹی بھی اتھینٹک کرتا ہے، وہ اس پہ بھی لکھا ہوا آ رہا تھا سرچنگ آن گوگل، سرچنگ آن ملٹیپل ویب سائٹ۔ اور ریفرنس آپ مانگے تو آپ کو ویب سائٹس کے ریفرنس دیتا ہے۔
बिल्कुल देता है। तो आज आप बच्चों को ये कि नहीं तुमने चैट जीपीटी नहीं यूज करना, तो पहले यही बात थी कि गूगल नहीं यूज करना था, पहले हमने गूगल से काम किया था। ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये चीजें चेंज होती हैं, तो हमें इस चीज को अडेप्ट करना है रादर देन कि हम उसके डिनायल फेज में चले जाएं फौरन से पहले। इसी तरह अगर बच्चों को ये सिखा रहे हैं ना आपके जी प्रोग्रामिंग सीखें, मैं इसके ऊपर बिल्कुल साथ हूं कि जी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ट्रबल शूट नहीं कर पाएंगे आप चीज को, डीबग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आर्किटेक्चर समझ। लेकिन एज ए स्मार्ट वर्कर देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है हार्ड वर्कर, एक होता है स्मार्ट वर्कर। हमें स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है ताकि हम अपना काम जल्दी कर सकें, ठीक है। अब लोग हार्ड वर्क पे करते हो, जैसे एक मैं मिसाल और देता होता हूँ माजरत के साथ, मिसालें पता नहीं कहाँ से दिमाग में अच्छी बात, एग्जांपल तो बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी जल्दी चीजें समझ आती ठीक है कि वो जैसे हमारे जो एक हमसे ऊपर वाली जनरेशन थी ना, ये बहुत सारे आपकी ऑडियंस ने अपने माँ बाप से कभी बात सुनी होगी, हम स्कूल जाते थे, हम दरिया क्रॉस करते थे, हम मगरमच्छों से लड़ते हुए स्कूल पहुंचते थे, ठीक है। तो बड़े खतरनाक लोग खिलाड़ी थे। तो वो बेचारगी की एक लाइफ जो है ना वो हमें एक्चुअली इनहेरेंट हुई है हमारे अंदर, ठीक है, इनहेरिटेंस में मिली है। लेकिन उससे हमें बाहर निकलना है कि नहीं जी हम तो बहुत बेचारे हैं। आज वो बंदा बहुत पीछे रह गया है जो अपने आप को बेचारा समझता है कि मुझे आके बताओ। सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रू, आई एग्री। आप अगर खुद से लर्न करना नहीं जानते, यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए ना इस काम के लिए जो आके आपको मोटिवेट करे, तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, आपको किस वेबसाइट पे जाके कौन सा टूल कितना यूज करना अगर आपको नहीं आता तो वाकई आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा अहमद साहब, एक और चीज बताइएगा, टूल्स का इस्तेमाल या प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल, वेबसाइट्स का इस्तेमाल, ऑनलाइन चीज़ें किस तरह से आपने काम करना है, इसके साथ साथ जो माहिरीन हैं उनका कहना है उनके अकॉर्डिंग कि अच्छी बातचीत, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, या अगर आप किसी को कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपकी वो जो आपकी एक पेशकश है या आप वो जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सलाहियत होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है, और आलमी मार्केट के अंदर ये आपको बेहतर पहचान दिला सकता है। ये बात दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या हमारा जो नौजवान है वो इन चीज़ों पे भी साथ साथ काम कर रहा है? अच्छा, आलमी मार्केट में सिर्फ नहीं, पाकिस्तान की मार्केट में भी ओवरऑल अगर बात करें तो हाँ जी, ये ओवरऑल एक चीज है, कम्युनिकेशन स्किल जीरो है। हमने किस चीज पे ज्यादा जोर डाला हुआ है? नंबर ले लो, बात करनी बेशक ना आती हो अगले को, ठीक है। अच्छा, ये बात होती है, जाने माजिद के साथ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अगर उनसे आप बात करें तो उनको समझ नहीं आ रही होती वो अपनी बात कन्वे कैसे करें। प्रैक्टिकली उनसे काम जितना मर्जी करवा ले, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, बता नहीं पा रहे होते। एग्जैक्टली देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा, एआई ने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। यस, जब आप 24 घंटे का काम 1 घंटे में करना शुरू होगा तो इसका मतलब 23 घंटे आपके पास बच रहे हैं, तो उसमें आप अपनी ऐसी स्किल्स को पॉलिश तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती, आपको बोलना नहीं आता, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, अहमद साहब हमसे तो मेरा ख्याल, आप कितना अच्छा बोलते हैं, हम भी सारा दिन बोलते रहते हैं, हमसे सीख लें। माशाल्लाह। देखिए यही तो मैं कह रहा था, बाय द वे मजे की बात, आपने पिछले दिनों फेसबुक पे एक बड़ी मजे की वीडियो लगाई हुई थी, आई वाज लाइक ठीक है ना। तो देखिए आपने मैसेज कन्वे किया ना, इवन दैट अ ह्यूमर वे और जैसे भी जिस भी वे में, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। यानी हमारे यहाँ लोग, मैं कई दफा देखता हूँ बड़ा मजे का, कि आप एक ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं और लोग कैमरा ऑन नहीं करते। यस, कैमरा शाय। Why you are that much camera shy? कि जी ठीक है, देखिए मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मेल भी कि जी हम कैमरा, अजीब लगता है कि यार आप एक ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं, वीडियो कॉल है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप कॉल कर ले, कॉल कर ले फिर सिर्फ आप, ऑब्वियसली, ठीक है ना। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि वाकई ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन अब देखें, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आपका एक टास्क है जो 24 घंटे में होना है, उसको आपने 1 घंटे में कर लिया, 23 घंटे आपके पास बचना शुरू हो गए। उन 23 घंटों में आप इन चीजों को पॉलिश करें रादर देन, और यही सेम चीज यूनिवर्सिटीज को करनी चाहिए कि आप बच्चों को कहें कि जाएं आप चैट जीपीटी से बना के लाएं और आके उसको डिफेंड करें मेरे सामने। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि यहाँ उल्टा उसको मोटिवेट करने की बजाय उसको ये कहा जाता है कि तुमने खुद से रिसर्च नहीं की, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके ले आयो।
الٹا اس کو اور تو جو ہے وہی آپ نا ڈی موٹیویٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے کوشش تو کی نا بھائی، اس کوشش کو آپ پھر وہاں پہ ایکسپلین کروائیں. جیسے ایک جگہ پہ میں گیا یوں ہی سیشن دینے کے لیے، وہاں پہ نا میں نے بات کی ہاں کہ ہم نے آج تک اپنا آپریٹنگ سسٹم کیوں نہیں بنایا، لائک ونڈوز اینڈ ایوری تھنگ کیوں ہاں نہیں بنا سکے ہم. ٹھیک ہے، تو دیر آر لاٹ آف پی ایچ ڈیز آر دیئر. ٹھیک ہے، تو میں سب کو ٹریننگ دے رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی. جی تو وہ مجھے آگے سے کہتے ہیں، میں نے کہا آپ کو پتا ہے اگر آپ لائنکس یوز کریں تو آپ بڑی جلدی ایک او ایس بنا سکتے ہیں، بڑا یہ اس طرح کی چیز آپ بنا سکتے ہیں. نہیں سر کرنا. اچھا مجھے سب سے پہلے جو آنسر آیا نا وہ یہ تھا کرنل ڈیزائن کرنا. آئی ایم سوری میں تھوڑا ٹیکنیکل ہو رہا ہوں نہیں کہ جی اچھی بات ہے، کرنل ٹیکنیکل ڈیزائن ہونا ضروری ہے. جو یہ کرنا. ٹیکنیکل چیزیں نوجوان جو سمجھتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی عقل آئے گی، سمجھ آئے ٹھیک گی ہے، ان کو. کرنل ڈیزائن کرنا بڑا مشکل ہے. تو میں نے ہاں کہا وائی ناٹ، اب وائی آپ کے لیے مشکل طرف جانا ہی کیوں آپ ایک آپشن سمجھتے ہیں؟ ہاں وائی ناٹ دا ایزی وے کہ جی یا آپ لائنکس پہ جائیں، اس کا آپریٹنگ سسٹم فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے اوپر ایک او ہو آپ پی ایچ ڈی سے بات کر رہے ہیں، آپ ان او سے بات کر رہے ہیں، تو وہ ہم تو ڈیپ ڈاؤن جائیں گے. او میں کہا ہو بھائی ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں ٹھیک ہے نا؟ سو وائی یو آر گوئنگ دیٹ مچ ڈیپ ڈاؤن، وائی ناٹ یو اسٹارٹ ورکنگ اسمارٹلی. یس تو ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مشکل راستہ اپنانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ بیکاز وہ جو ہمیں 1 2 3 کی ایک ریس میں ڈال دیا گیا تھا نا بچپن سے، ہمیں لگتا ہے ہم اسی میں بھاگیں گے اور وہی جو چلتی آ رہی ہے نا ہاں چیز اسی کے پیچھے جائیں گے. تو اگر ہم وہی نا رینگتے رینگتے پہنچیں گے نا تو لوگ ہاں کہیں گے کیا بات ہے اس بندے کی. اور ہائے ایک بندہ جو آرام سے کھڑا ہو کے آسان راستے سے ہو کے بڑے آرام سے پہنچ جائے گا کیچڑ سے بچتا ہوا، کہیں گے یار اسے تو محنت ہی نہیں کیا ہے، اس کو تو کام ہی نہیں آتا. ہاں یعنی ایسے وہ نہیں وہ ہے آج کل کے دور. کچھور خرگوش کی سٹوری میں ہم پھنس کے رہ گئے. وہی نا ان دا گلوبل ولیج they ہاں need your productivity, they need obviously results, obviously yes they need results, they are not wine کہ جی آپ نے کیسے کیا ہے. بالکل. تو آپ اگر جلدی کریں گے تو اب آپ نے جیسے پھر میں نے مثال دی کہ آپ نے ایک پروجیکٹ جو 24 گھنٹے میں ہوتا تھا اس کو 1 گھنٹے میں کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب آپ 23 گھنٹے 24 گھنٹے میں اس طرح کے 24 پروجیکٹس کر سکتے ہیں. اور بالکل اگر ایسا آپ نہیں کر رہے تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. صحیح. اچھا احمد صاحب ایک اور چیز بتائیے کہ ٹھیک ہے ادارے ہیں ہمارے، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اوبیسلی ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ خود سے جو سیکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد احمد صاحب ہم آپ سے یہ جانیں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ ناظرین کوسچن ہے کہ کچھ خود سے سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ پریکٹس کتنی ضروری ہے. اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، آج کا آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے تھے پاکستان سے دنیا تک کا سفر، یعنی کہ گلوبل سکلز پہ ہم بات کر رہے تھے. ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک اور رپورٹ ہم شیئر کر لیں، اور یہ رپورٹ بھی ہے عوام پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور سکھر میں کتابوں پر جو ہے یہ رپورٹ ہے، یعنی کہ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، اوبویسلی ہر چیز ہی مہنگی ہے. تو آئیے ذرا یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا. اسٹیشنری اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے صورتحال مزید سنگین بنا دی ہے. مارکیٹ میں کاپیوں، کتابوں، پینسل، ربڑ اور دیگر ضروری تعلیمی سامان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث متعدد والدین اپنے بچوں کو مکمل تعلیمی سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہیں. ایسے حالات میں سکھر کی ایک فلاحی تنظیم نے مستحق اور نادار بچوں میں مفت کاپیاں، بیگز اور اسٹیشنری تقسیم کر کے قابل تحسین اقدام کیا ہے. اس اقدام کا مقصد بچوں کی تعلیمی مشکلات کم کرنا اور انہیں تعلیم جاری رکھنے کی ترغیب دینا ہے. جی پڑھائی تو بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ان کی بکس وغیرہ اور کاپیز وغیرہ لینا بھی اتنی مشکل ہو گئی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ. ایک ایک کاپی اور ایک ایک بک اتنی مہنگی مل رہی ہے، اور پھر اوپر سے اسکول کی فیس وغیرہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت پریشانی ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو میں غریب دوست کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں عوام پریشانیوں سے دوچار ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ بے حد پریشان ہے، تو اس میں ایک پسماندہ طبقہ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ غریب، تو وہ پس رہا ہے. اس حوالے سے جو بھی اقدامات غریب دوست سکھر کی جانب سے اٹھائے گئے ہم ان کو سراہتے ہیں. مزید ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور صاحب استطاعت افراد کو اس کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی بچہ وسائل کی کمی کے باعث تعلیم سے محروم نہ رہے. کیمرہ مین اشفاق کوسو کے ساتھ زاہد شیخ، سچ نیوز، سکھر. بہت شکریہ ناظرین. اوبیسلی تعلیم کی بات کریں، یہ سب کا بنیادی حق ہے، جیسے ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں کہ صحت اور تعلیم جو ہے یہ سب کا بنیادی حق ہے. اس کے حوالے سے جو بھی
ضروریات زندگی ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تعلیم جو ہے وہ بھی اب مہنگی ہو چکی ہے کہ بچے جو ہیں وہ فیسز بچوں کی نہیں افورڈ ہو پا رہی، ان کی بکس اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو پھر پہلے ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بچوں کی جو اسکول نہیں جا رہے ہیں یا جا کر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ اور زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جس میں کتابوں کا مہنگا ہو جانا، فیسز کا بڑھ جانا، کیا پھر سے یہ اس شرح کو جو ہے بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا جو بچے اسکول نہیں جا رہے. تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو ذرا سیریس ایکشن لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کھانے پینے کی باقی چیزوں پہ مہنگائی ہم افورڈ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو بچوں کے حوالے سے، جو تعلیم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان پہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ فل فور ایکشن لیں اور اس کو کنٹرول کریں. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. احمد صاحب بتائیے گا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اسکول میں ہم سیکھتے ہیں، ابھی تو آپ نے رپورٹ بھی سنی ہوگی کہ اب بچے ان کی کتابیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ڈگری تک ہیں، اب تو مجھے لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں وہ اس ڈگری تک بھی نہ پہنچ پائیں، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال نہ لیں کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہونے لگی ہے، فیسز ان کی بڑھ گئی ہیں، بکس ان کی مہنگی ہو گئی ہیں. خود سے سیکھنے والا جو بچہ ہے، جو نوجوان ہے، کیا ان کی جو تعداد ہے یا اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ تیزی سے آگے بڑھنے میں ہے، یا وہ لوگ جو باقیوں سے، اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنے آس پڑوس لوگوں سے، اپنے بڑے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، یا ان کی تعداد زیادہ ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، میرے خیال میں نا دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. انسان ڈیلی بیسس پہ جو سیلف لرنر بھی ہوتا ہے نا، بالکل، جیسے میں اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے سوالوں سے سیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے نئے نئے سوال سننے کو مل رہے ہیں، اور میں آپ کے جواب سے سیکھ رہی ہوں، ہمیں نئے نئے جواب مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. رائٹ. دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک کال ہے جس کے اندر بہت حکمت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ بزرگوں کے کال سنیں نا، ان کے ایک چھوٹے سے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، اس میں یونیورس چھپی ہوتی ہے. ویری ٹرو. ایسے ہی ہے. جب انہوں نے یہ فرمایا ہے نا کہ مجھے کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا تو میرا استاد ہے، بہت خوب. تو اس کا مطلب ہم سب ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں تو بڑا استاد ہے، آج کل یہ بڑا سنتے ہیں. دیکھیں بات پتہ ہے کیا، ہمارے ہاں لوگوں نے چیزوں کو صرف ایک طبقے سے جوڑ دیا ہوا ہے، حالانکہ مخصوص کر دیا، لمیٹڈ کر دیا ہے. اسی طرح دیکھیں ہم نے ہر چیز کو لمیٹائز کر دیا ہوا ہے بہت زیادہ، حالانکہ جو نالج ہے وہ بیونڈ لمٹس ہے. بالکل ایسے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ یونیورس سے باہر نکل کے تو دیکھو ایک دفعہ میرے لیے، سوچو کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے تو جب بیونڈ لمٹس کی بات ہوتی ہے نا، تو انسان کا دماغ تو جو میرا خیال ہے کتنے بلین کے حساب سے نیورونز جنریٹ کرتا ہے پر سیکنڈ، تو وہ اس کو آپ لمٹائز کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو یعنی ایک چھوٹے سے بچے سے جو ابھی 1 سال کا ہے، جو ابھی نیا نیا چلنا شروع کر رہا ہے، اس سے آپ یہ موٹیویشن لے سکتے ہیں اگر یہ چل سکتا ہے نا تو میں اپنے کیریئر میں پیچھے کیسے رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سیلف لرننگ از موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اس میں آپ کے لیے ہر بندہ آپ کو سکھا رہا ہے کچھ نہ کچھ، ہر کتاب آپ کو سکھا رہی ہے. آپ ڈیلی بیسس، وہ ہمارے ہاں ایکچولی ایک وہ کر دیا جاتا ہے نا، ہر چیز کو ڈگری سے، بڑے عہدے سے، بڑی گاڑی سے، ان چیزوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اگین لمیٹائز کر دیا جاتا. ہم انسان اصل میں ان لمیٹڈ، یعنی وہ لمیٹائز صرف ایک حد تک ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو لمیٹائزیشن ایکچولی نکل جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح سے اگر ہم سوچیں نا، جو ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا میں نے کال بھی بتایا، اگر ہم صرف اس کے اوپر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم ہر چیز سے سیکھیں گے پھر. بالکل. اور مزے کی بات ہے اس کے بعد ہر چیز دیکھیں ہر دور جو ہوتا ہے نا انسان کا، جیسے میں ایک بڑی مزے کی مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ اے آئی 2023 میں زیادہ نارمل ہوا ہے. سب چیٹ جی پی ٹی جب آیا ہے تب وہ سب کے لیے نارمل ہوا ہے نا اصل میں، تب ایک ببل بننا شروع ہوا. آپ نے بھی تب شروع کیا اس کو یوز کرنا، میں نے بھی تب شروع کیا، ایک چھوٹے سے بچے نے بھی تب شروع کیا. اب میں یہ کہوں نہیں جی مجھے چیٹ جی پی ٹی سب سے زیادہ یوز کرنا آتا ہے، آپ کہیں آپ کو آتا ہے، دوسرا بچہ کہیں اس کو آتا ہے، تیسرا نہیں، سب نے اکٹھے یوز کرنا شروع کیا. صرف اس میں سیکھنا کیا ہے، وہ یہ سیکھنا یعنی آپ کے ایکسپیرینس نے آپ کو یہ سکھایا، میرے ایکسپیرینس نے، جو چھوٹا بچہ جو مس کرے گا وہ یہ کہ میں نے اس کو کتنا یوز کرنا ہے اصل میں. ایگزیکٹلی رائٹ. جیسے آپ کا لنکڈ ان پروفائل ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کی، میرا لنکڈ ان پروفائل ہے، میں اس کو کیسے مینج کرتا ہوں، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ.
एक छोटा बच्चा उसको कैसे डील करेगा, वो दैट्स अ एक अलग सेपरेट थिंग। चीज है, बिल्कुल ऐसे। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हमने किस चीज को कितना इस्तेमाल करना है, यानी कितना नॉलेज। और देखें बड़ी कैसे मजे जो की है चीज, उसका इस्तेमाल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा बताइएगा देखें कि जब आप जी ऑनलाइन काम की बात करते हैं या आप कहते हैं ना दुनिया का सफ़र आप करना चाहते हैं, आप तमाम डिफरेंट ममालिक के साथ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कितना ज़रूरी है कि जब आप मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ काम करें तो आपको उनके कल्चर के बारे में भी पता हो कि उनका कल्चर क्या है या उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है या आपने उनको टैकल कैसे करना है, ये इन चीज़ों के बारे में मालूम होना कितना ज़रूरी है। और क्या हमारा जो नौजवान है वो इस चीज़ के लिए वो तैयार है या उसने ख़ुद को तैयार किया हुआ है कि वो अगर इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को या ऑनलाइन वो बाकी दीगर ममालिक के साथ काम कर रहा है तो उसमें ये चीज़ें भी मौजूद है कि वो वहाँ के कल्चर से भी वाकफियत रखता है। अच्छा, ये सिर्फ वही अगेन फिर वही बात कि ये ना, इसकी मिसाल मैं लोकल से शुरू करता हूँ कि अगर आपने किसी दूसरी जगह जॉब करने जाना है, हाँ काम लेने जाना है, जी आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, जी, तो हमेशा रिसर्च करके जाके कंपनी करती क्या है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है, I agree। ठीक है, तो अब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं हाँ तो वहां पे उन लोगों से मिलना, देखें मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप जब घर से बाहर निकलते हैं यू रिप्रेजेंटिंग योर होम, यस, आप शहर से बाहर निकलते हैं यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सिटी, यस, बाहर निकले प्रोविंस, कंट्री, तो अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना किसी जगह पे, तो आपको उतना तैयार होके जाना भी बड़ा जरूरी है आपके लिए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस ठीक है आप चले गए, आपको जो बात होगा करनी भी देखा नहीं जाएगा। हम मोस्टली ये भी करते हैं ना कि जी बस हाँ। वहां जाके पता चलेगा हमने क्या करना है, देख लेंगे। नहीं, ऐसे देखें ये वो चीजें हैं जिसमें अब ना हमारे हाँ लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद चीजों जी में अब हम इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत ज्यादा। पहले टाइम नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। अब तो पहले आसान हम हो गया है। जी हाँ, पहले आप डॉक्यूमेंटेशन में लगे रहते थे कि एंड तक डॉक्यूमेंटेशन चलेगी, एंड तक प्रोग्रामिंग, एंड तक ये चीजें चल रही होती थी। जी अब वो चीजें आसान हो गई, तो हम बेसिकली इन चीजों पे काम कर सकते हैं बहुत ज्यादा। हाँ अगर हाँ हम फिर भी नहीं कर रहे तो गलती हमारी है। और जिस तरह आपने बात की ना, कल्चर को जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगले बंदे से देखें, जैसे अगर आप किसी इंसान का नाम याद रखते हैं, हाँ आप किसी इंसान की किसी अच्छी आदत को याद रखते हैं, आप उसके साथ गुजारे हुए किसी अच्छे मोमेंट को याद रखते हैं, जी तो अगली मुलाकात आपके लिए और मजे की बन जाती और है। अच्छी होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है ना जी। हाँ तो मेरा ख्याल है कि जब भी आप किसी जगह पे जा रहे हो, उसके कल्चर को समझ के जाएं, उसकी चीजों को, क्योंकि ये उसी तरह ही है जैसे हर फील्ड के अंदर कुछ एब्रीविएशंस होते हैं। ठीक है, हर फील्ड के एब्रीविएशन फर्क होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं मिसाल दे देता हूं, जी अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो एसओसी का मतलब होता है स्टॉक, एक जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन समथिंग, कुछ इस तरह। हाँ अगर मैं उसको मेडिकल में ले जाऊंगा उसका कुछ और होगा, अगर मैं मीडिया में ले आऊंगा उसका मतलब कुछ और होगा। तो अगर मुझे इनका मतलब, अब मैं वहां पे बैठा सॉक करी जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा, मैं इस एब्रीविएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके ज़हन में आ रहा नहीं आप तो इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जब दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो वो बात तो कुछ और निकली बीच में। ऑब्वियसली क्योंकि हर इंसान अपने एक सोच रहा होगा अपने जी हाँ। तजुर्बे के लिहाज से, अपने फील्ड के लिहाज से। और चीज़ एक बताइएगा कि ऑनलाइन की बात करें या आपने जिस तरह आज का हमारा टॉपिक भी है ग्लोबल स्किल्स की बात करें, तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी या मुसलसल मेहनत जो है, ये क्या वाकई ही कामयाबी की कुंजी है? या अगर मैं बात करूँ, पूछना चाहूँ कि हमारा जो नौजवान है वो देखिए मुस्तकिल रहना या मुस्तकिल मिजाजी बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं, आप दुनिया के साथ आप मुकाबला करना चाहते हैं, हो सकता है सडन आपको प्रोजेक्ट्स ना मिले, आपको बार बार ट्राई एंड ट्राई अगेन जो है वो आपको ये सिचुएशन आप में आ जाए, तो क्या हमारा नौजवान जो है वो डट जाता है या फिर जल्दी हार मान लेता है कि बस अब मैं स्विच कर लूँ, ये काम तो मेरे लिए है ही नहीं? ये एक्चुअली सिर्फ जवान के साथ प्रॉब्लम नहीं है, बूढ़ों के साथ भी प्रॉब्लम सबके साथ ही है उनका। एग्जैक्टली ठीक है। देखिए इसकी भी मैं एक मिसाल के तौर पे बच्चे सबको समझाने की, यानी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाई वी आर, हम डेली टीथ क्यों ब्रश करते हैं? व्हाई नॉट एक दफा 24 घंटे करके खत्म क्यों नहीं कर देते कि ठीक है जान दो जी, पूरी जिंदगी खत्म। हम क्यों हम जो है ना डेली बेसिस पे 2 दफा कर रहे होते हैं? या इसी तरह मिसाल लें, हम जिम वगैरह जाते हैं, यानी माशाल्लाह बहुत लोग जाते हैं,
डेली क्यों जाते हैं घंटे के लिए या 15 मिनट या 2 घंटे के लिए? एक दफे जाके 24 घंटे करके 2 दिन करके क्यों नहीं वापस आ जाते? महीने के लिए एक ही बार कर ले। तो दैट इज बेसिकली कंसिस्टेंसी हर काम में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ट्राई फेलियर, ट्राई, फिर कहीं जाके आपको एक कामयाबी मिलती है। द रेशियो इज 80-20 रूल। अगर आप 100% अपना देते हैं जी उसमें से 80% इज अ फेलियर एंड 20% इज अ सक्सेस। जी और उन 20% को उसके बाद आपने जिसे कहते हैं ना परमानेंट कंसिस्टेंसी, परमानेंट सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना, दैट्स योर सही जी। अहमद साहब, आपका पैगाम नाज़रीन के लिए, क्या आप क्या समझते हैं, कितना पुरुमीद हैं कि अगर पाकिस्तानी नौजवान जो है वो सही महारतें सीख लेते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर ही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं? पैगाम बता दें जी। एक पैगाम तो वही छोटा सा जो अभी आपने दिया, बी कंसिस्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आपको मेहनत करनी है, जो मर्जी करें आपको एक प्रोसेस से गुजरना है और हिम्मत कभी ना छोड़ें। ये एक साथ चलने का सफर है सारे का सारा, और जहाँ पे बहुत सबके साथ शुक्रिया चलना है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ऑब्वियसली एक तसलसल जो है वो रहना बड़ा ज़रूरी है। मुस्तकिल मिजाजी से अगर आप काम लेंगे तो ऑब्वियसली आपको कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी, यकीनी होगी। लेकिन अगर आप जान छुड़ाएंगे या आप स्विच करेंगे तो फिर आप कहीं किसी भी फील्ड में अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि डटे रहें और मेहनत को यकीनी बनाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।